السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن پورہ ضلع بیڑ اجتماع کی یہ آخری مجلس ہے۔ بھائی جاوید صاحب دامت برکاتہم پونا والے بہت قیمتی اور اہم باتیں ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ اعلانہ فتح ہے راستے اور جب فتح ہو جائے تو فتح کی خوشیاں نہیں منانا ہے۔ جب فتح ہو جائے تو نبی جی آپ اللہ کے استغفار کریں، اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو صحابہ جب پہنچے بیت اللہ کے اندر اور اللہ کوئی عبادت میں، کوئی نماز میں، کوئی ذکر میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعاؤں میں اپنے اپنے قاتلوں کی ہدایت کی دعا میں لگے ہیں۔ ہندہ جیسی عورت جب قریب آئی، یہ منظر دیکھا، مسلمانوں کا ایک بڑا جمع کثیر منظر، جو اپنے اپنے انفرادی عبادت میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، تو ہندہ نے اسلام کو قبول کیا، اسلام سے محبت بنائی اور قبول کیا۔ ابو سفیان نے کہا ہندہ تو اسلام کے بڑے خلاف تھی۔ ایسی عورت کسی بھی قوم کے نزدیک کسی کی لاش کے ساتھ کھلواڑ کرنا درست نہیں ہے۔ انتقال ہو گیا، لاش اس کے ورثہ کے حوالے کر دیا جائے۔ لاش کو خراب کیا ہے، لاش کو بگاڑا ہے، اور لاش کے جسم سے کلیجہ نکالا ہے، اور کلیجے کو چبایا ہے، اور چبا کے ان کے جسم پر تھوکا ہے، اس بات کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ ہمارے بارے میں مایوس ہو جائیں، ہم اسلام قبول کرنے والے نہیں۔ لیکن مسلمانوں کی عبادت، ابو سفیان نے کہا تو اور اسلام سے دور بھاگنے والی۔ ہندہ نے کہا ابو سفیان تجھے کیا پتا، تو اس رات نہیں تھا جو منظر میں نے دیکھا مسلمانوں کی عبادت کا بیت اللہ کے اندر، آج تک اس سرزمین پر ایسی عبادت نہیں دیکھا۔ حضرت نے بلند شہر کی اجتماع میں فرمایا تھا کہ آج کی رات ایسا ماحول بناؤ تہجد کا، جیسے ایک پکا ٹکا مسلمان، ایک پکا ٹکا نمازی فجر کی نماز کا ماحول بناتا ہے، ایسا ماحول بناؤ تہجد کا، ایسا ماحول بناؤ اوابین کا، جیسے ظہر کی نماز کا ماحول، عصر کی نماز کا ماحول، ایک ماحول بنے۔ لوگ دیکھیں اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، مسلمانوں کی آپس میں امن و امان کیا ہے، مسلمانوں کے اللہ کے سامنے جھکنا کیسا ہے، اللہ کو ماننا کیسا ہے، اللہ کو رب ماننا کیسا ہے۔ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے پیشانی اب لگا دیتے ہیں۔ مسلمان تو دنیا میں 3 کام کے لیے آیا ہے، اگر مسلمان یہ 3 کام نہیں کرتا تو دنیا میں رہنے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ بقول حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں نہ ہوتا، اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا۔ لوگوں نے پوچھے وہ 3 کام کیا ہے؟ فرمایا اگر اللہ کے راستے میں پیدل چلنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں نہ ہوتا۔ عمر کو دنیا پسند ہے اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے لیے۔ دوسرا کام، اگر دیر تک اس پیشانی کو سجدے کی حالت میں رکھنا نہ ہوتا، عمر دنیا نہ ہوتا، سجدہ نہ ہوتا، نماز نہ ہوتی، عبادت نہ ہوتی، عمر دنیا میں نہ ہوتا۔ سجدہ کے لیے مسلمان آیا ہے، سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کسی کو نوکر رکھیں، نوکر نہ آپ کے دکان پر ہے، نہ آپ کے مکان پر ہے، نہ آپ کے کھیت کھلیان پر ہے، آپ اس کو باقی رکھیں گے؟ مسلمان نہ دعوت میں ہے، مسلمان نہ عبادت میں ہے، مسلمان نہ تعلیم میں ہے، اللہ اس کو کیسے باقی رکھیں گے؟ جو نماز نہیں پڑھتے وہ سجدہ نہیں کرتے، جو سجدہ کرتے ہیں اتنی جلدی سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ سجدہ نہ ہوتا تو عمر دنیا میں نہ ہوتا، نماز نہ ہوتی، اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہوتا۔ تیسرا کام، اگر علماء حق کی مجالس نہ ہوتی، تعلیم کے حلقے نہ ہوتے، اللہ کے وعدوں کو سننا نہ ہوتا، اللہ کی خبروں کو سننا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں نہ ہوتا۔ تعلیم کے حلقے نہ ہوتے، جو جماعت اللہ کے راستے نکلتی ہے ان کو ہدایت دی جاتی ہے۔ ہمارا وقت دعوت میں لگے، ہمارا وقت عبادت میں لگے، ہمارا وقت تعلیم میں لگے، اس کے علاوہ نہ لگے۔ دعوت، عبادت اور تعلیم اس کے علاوہ نہ لگے۔ حضرت فرماتے ہیں چاہے اللہ کے راستے میں ہو، چاہے مقام پر ہو، چاہے گھر میں ہو، گھر والوں کی 24 گھنٹے کی اوقات کی تقسیم، ایک حصہ دعوت میں، ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ تعلیم میں، اس کے علاوہ راحت و آرام میں۔
یہ تین اعمال ایسے ہیں، دعوت، عبادت اور تعلیم۔ دعوت، عبادت، بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تین اعمال ایسے ہیں، اگر تین اعمال کسی کے کہنے سے، کسی کے ڈرانے سے یا کوئی حالات آنے سے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس پر اس سے برے حالات آئیں گے۔ کوئی بھی حالات آئے دعوت نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بھی حالات آئے عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک زمانہ آیا، ایک وقت گزرا ہے مسلم چند سال پہلے، جس کو لوگ لاک ڈاؤن کا نام دیتے ہیں۔ تین چیزوں سے باطل کو بہت تکلیف ہے، تین چیزوں کو باطل کی گھبراہٹ ہے، دعوت سے، عبادت سے، تعلیم سے۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com۔ ایک ساتھ باطل نے تینوں چیز پر حملہ کیا، دعوت پر، عبادت پر، تعلیم پر، مراکز پر، مساجد پر، مدارس پر۔ دعوت پر، عبادت پر اور تعلیم پر، مراکز پر، مساجد پر، مدارس پر۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس پر اس سے برے حالات آئیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے حالات کے آنے پر اگر اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دو گے تو اس سے بڑے حالات کا انتظار کرو۔ 1946 میں دادے نے کہا 47 کے بارے میں، 2020 میں پوتے نے کہا 2021 کے بارے میں۔ 1946 میں 47 کے بارے میں دادا نے کہا 47 میں، اور 2020 میں پوتے نے کہا 21 کے بارے میں۔ 46 میں دادا کون ہے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دیکھو کچھ حالات ایسے بن رہے ہیں، مسلمان کے حالات ایسے بگڑ رہے ہیں، مسلمانوں سے کہو کچھ تھوڑا سا پیسہ لے کر اپنے گھروں سے نکل کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلے جائیں۔ اگر آج یہ اپنے گھروں کو اللہ کے دین کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو آگے کچھ دنوں میں ایسا آنے والا ہے ان کو اس ملک کو چھوڑنا پڑے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، بیان کر رہے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں۔ ایک صاحب بڑے مالدار آدمی، بڑے صاحب حیثیت، بڑے صاحب ریاست، اور مغربی یو پی میں بڑے ان کے کھیت باڑی اور بڑے بنگلے اور بڑی حویلیاں اور پتہ کیا بڑا پریوار، 400-500 کا قبیلہ۔ کہتے ہیں کس کی ہمت ہے؟ کون نکال سکتا ہے؟ ہماری جائیداد ہے، باپ دادا کی پراپرٹی ہے۔ 47 آیا تو سب سے پہلے وہی اپنے سارے خاندان کو لے کر، ساری حویلی کو چھوڑ کر، سارے گھر بار کو چھوڑ کر، سارے باغات کو چھوڑ کر، ساری ریاست کو چھوڑ کر ہندوستان سے جا رہے تھے۔ 2020 میں 21 کے بارے پوتے نے کہا بات دونوں کی ایک ہے، ایک پر اتفاق ہے، ایک پر اختلاف ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ بات دونوں کی ایک ہے۔ دادے نے کہا 46 میں، پوتے نے کہا 20 میں، بات دونوں کی ایک ہے، ایک پر اتفاق، ایک پر اختلاف، یہ کون سا انصاف ہے؟ 20 میں پوتے نے کہا، پوتے کون ہیں؟ حضرت جی نے کہا، موجودہ حضرت نے کہا دیکھو ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر ایسے حالات میں مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دے گا آنے والے سالوں میں اس سے برے حالات دیکھے گا۔ 21 کے حالات 20 سے بدتر تھے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہے نا بات نہیں؟ اگر ایسے حالات میں اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دو گے تو آنے والے سالوں میں اس سے برے حالات دیکھو گے۔ تو 3 اعمال ہیں، دعوت، عبادت و تعلیم، یہ تو میدان کارزار میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور و معروف قول ہے، اللہ کے راستے میں جو جماعتیں خصوصاً بیرون بھیجتے تھے، اگر تم اللہ کے راستے میں نکل کر 2 اعمال کی پابندی کر لو، ایک رات کا قیام تہجد، دوسرے قرآن پاک کی تلاوت، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ کھلے آسمان کے نیچے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں اور خوف اور ڈر کا ماحول ہے، تو وہاں پر بھی رات کی تہجد کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے، تعلیم کا اہتمام ہو رہا ہے، تعلیم کا۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ اگر مسلمان دعوت اور عبادت کو جمع کر لے، دعوت اور عبادت کو لے کر دنیا میں پھرے تو اس کا دین
اس کا دین دنیا میں ظاہر ہوگا اور یہ اپنے دین پر جمے، دین پر استقامت، دین میں پختگی، دین میں کمال. ومن حسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر، اس سے پختہ دین، اس سے بہتر پختہ دین، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جو دعوت دیتا ہے وہ اچھے اعمال کر رہا ہے. اب دعوت اور اعمال کو جمع کر رہا ہے تو کہہ رہا وقال اننی من المسلمین. ہاں اگر کوئی پوچھے هل انتم مسلمون، کہے گا نحن مسلمون اننی من المسلمین. اس کا دین ظاہر ہوگا، اپنے دین پر باقی رہے گا. عبداللہ بن حذافہ اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اور عبادت کو لے کر پھر رہے تھے. روم کے بادشاہ نے دعوت دیا، نصرانیت قبول کر لیجئے، آدھی بادشاہ دے دیں گے، شہزادی سے نکاح کر دیں گے. عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عنہ نے تم آدھی بادشاہت کی کیا لالچ دیتے ہو؟ لالچ دی جائے گی، تم پوری بادشاہت تمہاری دے دو اور عرب کی بادشاہت بھی دے دو، شہزادیوں سے نکاح بھی کرا دو. پل جھپکنے کے برابر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ نہیں سکتا. اپنے دین پر استقامت، دین پر پختگی، دین پر جماؤ. باطل کے مقابلے میں باطل سے ٹکرا کر اپنے دین پر وہ باقی رہیں گے. اسے دیکھا کہ لالچ سے نہیں آ رہے تو خوف دیا جائے، ڈرایا جائے. ڈر جاتے ہیں لوگ، کیا کریں ماحول ایسا ہے، کیا کریں ماحول ایسا. اس نے پانی گرم کروایا، دیگ جلوایا اور بتلانے کے لیے کہ آپ کے وہ اس دیگ میں ڈالا جائے گا. اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے تو بادشاہ سمجھ گیا، بادشاہ کو خبر نہیں، بادشاہ سمجھ گیا کہ ڈر گئے، کام ہو گیا. دیکھو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، یہ یہیں سے ہی رہ گئے. یہ کھائے بغیر رہیں گے نہیں، کھانے بغیر. ابھی انڈونیشیا میں سیاہ میں 4.5 گھنٹے کا بیان حضرت کا ہوا مغرب بعد، ایک انڈونیشیا بھی اٹھنے کو تیار نہیں. 4.5 گھنٹہ بیان تو ہونے والا بھی نہیں. 4.5 گھنٹہ کا بیان، ایک آدمی اٹھنے کو تیار نہیں. حضرت نے کہا اس مجمع کو دیکھ کر تو ہمیں میوات یاد آ گیا کہ میوات کا مجمع بھی بڑا عجیب ہے، بڑا جذباتی ہے، بڑا دیوانہ ہے، بڑا اطاعت والا ہے. بہرحال تو روئے کیوں؟ رونے کی وجہ کیا؟ ڈر گئے؟ کہا نانا ڈرا نہیں، رونا تو اس بات کا ہوا اپنی جان کی حقارت کے بارے میں رو رہا ہوں. میرے پاس ایک جان ہے اور یہ جان اللہ کے دین کے تقاضے پر قربان ہو رہی ہے. کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں، جتنے روئے ہیں، ہر روئے کے بقدر جان ہوتی اور ہر جان ایک کے بعد دوسرے کو اللہ کے لیے قربان. اس پر رویا ہوں. ایک جان کی بات کر رہے ہیں، جان کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں ماجہ صاحب اللہ علیہ اللہ کے راستے میں نکلو شوق شہادت کے جذبے کے ساتھ. اگر شہادت کا جذبہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے. تو دین پر قائم ہے، اپنے دین پر قائم اس لیے تھے کہ اپنے دین دعوت اور عبادت کو لے کر پھر رہے تھے. دعوت بھی اللہ کام رہے، عبادت بھی اللہ کام رہے. یوشع بن نون اپنے قوم کو دعوت دینے کے لیے چلے، قوم نے مخالفت کیا، مقابلہ کیا. ادھر مقابلہ شروع ہوا، ادھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. پریشان ہو گئے، عصر کی نماز کیسے چھوڑ دیں؟ عصر کی نماز پڑھنا ہے. اے اللہ تیرا دونوں امر، تیرے دونوں اوامر، تیرے دونوں احکام جمع ہو گئے. دعوت دینا بھی آپ کا حکم ہے، عبادت کرنا بھی آپ کا حکم ہے. اللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ اللہ کی دعوت ہے. حدیث میں آتا ہے جنت ایک دسترخوان ہے، اللہ داعی ہیں، اللہ کے نبی کو بطور قاصد بھیجا ہے، جائیے اپنا پیغام دے کے جائیے. جو آپ کی بات مان لے اللہ کے دسترخوان پہ ناشتہ کرے. اللہ کی دعوت ہے فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دعوت دے رہے ہیں بذریعے وحی. موسیٰ علیہ السلام میں ہی اللہ ہوں، میں ہی پالا نہر ہوں، میں ہی رب ہوں، میری عبادت کرو، میرے علاوہ عبادت کا کوئی. موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے رہے ہیں. اور نماز کو قائم کرو میری، واقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی قائم کرو. تو یہاں دعوت یا عبادت. کہ اللہ اگر ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو عصر کی نماز ہماری قضا ہو جائے. ہمیں دعوت بھی دینا ہے اور ہمیں عصر کی نماز. اس لیے محدثین کرام نے لکھا ہے جو عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی.
اثر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے، اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ اثر کے وقت کہاں کو لاتے ہیں؟ اللہ اثر کے وقت کوئی ایسا موقع یا کوئی عنوان قائم کرتے، دیکھے اثر پڑھتے ہیں، یا گاہک کو دیکھتے ہیں دیکھے اثر پڑھتے ہیں، کہ مہمان کے انتظار میں دیکھے اثر پڑھتے ہیں، کہ سفر کے انتظار میں اثر کرتے ہیں۔ یہ کاروبار کی ڈیل ہے، کاروبار چل رہا ہے اثر نماز چھوڑ کر۔ کہ اللہ سورج بھی معمور ہے، ہم بھی معمور، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اللہ نے ہمیں بنایا، سارے سورج کو، ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے بال بچوں کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں۔ ہم عالمی امتی کے عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ ہمارا گھر کسی علاقے میں ہو سکتا ہے، ہم کسی شہر کے ہو سکتے ہیں، ہم کسی گاؤں کے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے مقصد کا دنیا میں آنے کا مقصد سارا عالم ہے۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، ہمارے ہر عمل کا اثر عالم میں رہتا ہے۔ ہم سے اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے، اپنی نہروں کو لگانے کے لیے، اپنے باغات کو لگانے کے لیے، پلاٹنگ کرنے کے لیے، شادی بیاہ کرنے کے لیے، ریسارٹ قائم کرنے کے لیے، گاڑی گھوڑا خریدنے کے لیے، بال بچوں کی خوشیوں کے لیے نہیں آئے۔ ہم تو ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ساری دنیا کے انسان امتی ہونے کی وجہ سے سارے عالم کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ کہ اللہ آپ یہی سورج کو روک دیں، جب تک ہم دشمن سے فارغ ہو کر عصر کی نماز نہ پڑھ لیں، سورج نہ جائے۔ اللہ نے سورج کو وہی مسخر کر دیا۔ ادھر دعوت دینے میں عبادت کے جانے کا خطرہ ہے، دعوت اور عبادت دونوں کی فکر ہے، دونوں کو جمع کر رہے ہیں، دونوں کو برابر فکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے سورج کو مسخر کر دیا، سورج رکا رہا جب تک دعوت دے کر عصر کی نماز نہیں پڑھی، سورج وہاں سے نہیں گیا۔ دعوت دے کر مکمل دعوت سے فارغ ہوئے، عصر کی نماز پڑھی، پھر سورج وہاں سے آگے بڑھا۔ صحابی کو جیل ہو گئی دعوت کی وجہ سے، صحابی کو جیل ہوئی، جیل عبادت سے نہیں ہوتی، جیل دعوت سے ہوتی ہے۔ جیل کی کوٹری دعوت کی وجہ سے، جیل کی کوٹری عبادت کی وجہ سے۔ عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے، کوئی آپ کو جیل ہونے والی نہیں۔ باطل کو گھبراہٹ دعوت سے ہے، باطل کو گھبراہٹ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے۔ علماء نے لکھا ہے جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو باطل کا دل سکڑ جاتا ہے، باطل کا دل بھیجنے لگتا ہے۔ ادھر دیکھیں، سارے دنیا کے باطل کی گھبراہٹ اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے۔ اسے سارے دنیا کا باطل اپنے اپنے چیزوں میں آپس میں نا اتفاقی تو ہے، لیکن دعوت کے مقابلے میں متحد ہے اور مسلمان آپس میں منتشر ہے۔ علماء نے لکھا ہے جیسے اہل باطل آپس کے افتراق کی وجہ سے اہل حق کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح اہل حق بھی اہل باطل کا آپس کے افتراق کی وجہ سے بال بھیکا بھی نہیں کر سکتے۔ کرو افتراق کرو۔ تو پہنچے جیل کی کوٹری میں، اللہ کی شان، اللہ نے غسل کی حاجت پیش کر دی۔ دیکھیں گے کتنی عبادت کی فکر ہے کہ جیل میں آ کر کیا کریں۔ جیل میں پانی اپنے اختیار میں نہیں ہے، پانی پینے کو تھوڑا سا ملتا ہے، غسل کا پانی کہاں سے ملے گا؟ جیلر سے کہا جیلر صاحب آپ تھوڑا سا پانی دے دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں، مجھے نماز پڑھنا ہے، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ جیلر نے کہا نہیں، غسل کا پانی نہیں دیں گے، ہم آپ کو پانی پینے کا دیں گے، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ پریشان ہو گئے۔ پھر جیلر سے کہا جیلر صاحب پانی کل بھی دیں گے، آج بھی دیں گے، کھانے کے ساتھ؟ کہا کل کا پانی آج دے دیجئے، ہم 2 دن کھانا نہیں کھائیں گے، 2 دن پانی نہیں پئیں گے، 2 دن بھوکے رہیں گے، 2 دن پیاسے رہیں گے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھنی ہے۔ 2 دن بھوکے رہیں گے، 2 دن بھوکے رہیں گے، 2 دن کھانا نہیں کھائیں گے، 2 دن پانی نہیں پئیں گے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ 2 دن بھوکے ہیں کیا؟ نماز پڑھنی ہے۔
जेलर ने कहा नहीं, कल का पानी कल, सुनो शरारत देखो जेल की, कल का पानी कल मिलेगा। उसने सोचा कि अगर उनको पानी दे देंगे तो गुस्ल कर लेंगे, और गुस्ल कर लेंगे तो सजदा कर लेंगे, अल्लाह की इबादत कर लेंगे। हम भी नापाक हैं, आप भी नापाक रहें, आए हमारे साथ शामिल हो। मुलाकात करने जाते हैं, नौजवान सलाम अलैकुम वाले सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह यगफिरुल्लाह लना व लकुम, खैरियत, अल्लाह का करम। चलिए मस्जिद में, नापाक है, क्यों अल्लाह का नाम लिया? मुसलमान एयरपोर्ट पर, मुसलमान ममालिक पर फलश के लिए पानी है, इस्तिंजा के लिए पानी नहीं है। फलश के लिए पानी, कई बाल्टी पानी गिरेगा, फलश बैतुल खला के साफ करने के लिए पानी है, मुसलमान को पाक करने के लिए पानी नहीं है। मुसलमान मुल्क है, मुसलमान हुकूमत है, मुसलमान एयरपोर्ट है, दीनदारी भी है, लेकिन बातिल ने ऐसी मेहनत किया है, नापाक रहो। बस अल्लाह ने देखा कि मेरा बंदा मेरे सामने सजदा करना चाहता है, पानी जेलर के हाथ में नहीं है। पानी किसके हाथ में है? पानी कौन बरसाता है? सूरह लुक़मान में अल्लाह ने 5 चीजों को बयान किया आखिरी आयतों में। बारिश कौन देता है, बारिश कब होगी, बारिश कितनी होगी, अल्लाह के इल्म में, फरिश्ता भी नहीं जानता। जिस पर बारिश का निजाम है वो भी नहीं जानता कि बारिश कब होने वाली है और कितनी रफ्तार में होने वाली है। बारिश का पैमाना क्या है, कल क्या खाओगे, क्या कमाओगे, आपको पता नहीं। माँ के रहम में क्या है, आपको पता नहीं। कहाँ मौत आएगी, आपको पता नहीं। कयामत कब होगी, अल्लाह के नबी, अल्लाह के फरिश्तों को पता नहीं, अल्लाह के इल्म है। हुदैबिया के रात में बारिश हो गई। हुदैबिया मुसलमानों का एक मौका है जहां से उनकी वापसी हुई है। हज उम्रा के लिए जा रहे थे, उन्होंने उम्रा करने नहीं दिया, वहां वापसी हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाद लोग सुबह में इस हाल में होंगे कि वो कुफ्र में चले जाएंगे, बाद लोग मोमिन होंगे। सहाबा डर गए, अभी कुफ्र से निकल कर आए, कुफ्र की बात कही जाए, हम कुफ्र में कैसे चले जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो ये कहेंगे बारिश सितारों की वजह से हुई, वो तो ईमान से निकल गए। हमारे जुबान पर, आम से आम मुसलमानों के, खास से खास मुसलमानों के जुबान पर फला का त्योहार आएगा, बारिश होगी। अल्लाह की शान, अल्लाह उसी त्योहार के दिन बारिश लाते हैं देखने के लिए। कौन कहे त्योहार की वजह से बारिश हुई, बस मेरी बात जरा आप सोचें, क्या बेटकना बोलता रहता है। उसी दिन बारिश आएगी। हमारे यकीन को देखने के लिए, हमारा यकीन क्या है, त्योहार की वजह से बारिश आती है। मक्का में ऐलान हो गया, इस साल बहुत बारिश होने वाली है, बहुत बारिश होने वाली है, हज करने वाले एहतियात करें। एक साल ऐलान हो गया, मुसलमानों ने हज करना छोड़ दिया। सुनो, इस साल जान खतरे में है, सैलाब आने वाला है, ऐलान हो चुका है, मौसमियात की खबर है। हालांकि वो मक्का जहां अल्लाह की तौहीद को बयान करने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह की तौहीद को बोलने वाले, जहां वो मक्का, अगर कोई मुसलमान ये कह दे कि मैं फला डॉक्टर के पास गया था दवा लेने के लिए, डॉक्टर ने दवा दिया, मैं ठीक हो गया, तो मुसलमान कहता था, और वो बाएं हाथ से पानी, उल्टे हाथ से पानी पी रहा है। एक बेउसूली पानी पिया, दूसरे उल्टे हाथ से पानी पी रहा है। कौन हाथ से पानी पी रहा है? उल्टे हाथ से पानी। क्या क्या सीखेंगे आप, कितना सीखना पड़ेगा। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब ने पानी पी, खाना खाया उल्टे हाथ से, आपने फरमाया सीधे हाथ से खा, तो गुस्सा आ गया, सबके सामने टोक दिया। उसने झूठ बोला, शायद मुनाफिक रहा होगा। उसने कहा मेरा दायां हाथ नहीं उठता, सीधा हाथ नहीं उठता। अल्लाह ने बतलाया, नबी जी झूठ बोल रहा है, आपने बद्दुआ दे दी, तेरा अल्लाह करे तेरा दायां हाथ कभी ना उठे। अल्लाह की एक सुन्नत है, दाएं हाथ से सीधे हाथ से खाना ना फर्ज है ना वाजिब है, सुन्नत है, लेकिन नबी की सुन्नत है, नबी की बात है। अगर अल्लाह की बात का इब्लीस ने इनकार किया, अल्लाह ने सारी सलाहियत को सल्ब कर लिया। एक मुनाफिक अगर अल्लाह के नबी के खाने की सुन्नत का इनकार किया, सीधा हाथ अल्लाह ने सल्ब कर लिया, हाथ ही रुक गया। कोशिश करता रहा मौत तक, खाना खाए, अल्लाह ने उसके हाथ की सलाहियत खत्म कर दिया। मुसलमानों की सलाहियतें जाया हो रही हैं, सुन्नत को छोड़ने की वजह से इसकी सलाहियत जाया हो रही है। मुसलमान कहता है
سنت ہی تو ہے. صحابہ سنت سمجھ کر سنت پر عمل کرتے تھے. اس زمانے کے مسلمان سنت سمجھ کر سنت کو چھوڑتے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, بات کرنے لگے, کہا حضرت ہاں بات تو صحیح ہے لیکن سنت ہی تو ہے. حضرت نے فرمایا ہاں سنت تو ہے لیکن تیرے کہنے کا لہجہ کفر ہے, کفر ہے. سنت ہے, سنت کو ہلکا سمجھنے والا کفر کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے. سارا دین ایک طرف, ساری نماز ایک طرف, ساری تہجد ایک طرف, ساری تلاوت ایک طرف, لیکن ایک سنت چھوٹی ہے, مسلمان کے ہاتھ سے کھلا جا رہا ہے. کیا بات ہے؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول کے نائب نہیں ہیں؟ آج مسلمان کے ہاتھ میں قلعہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو غور کیا, اس بھوک میں, اس پیاس میں, اس شدت پیاس میں, دشمن کے خوف میں, کہاں یاد آیا ایک مسواک کی سنت چھوٹی ہے. سارے دنیا کا باطل ایک مسواک کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب مسواک کرنا شروع کر دیا, اللہ نے سنت میں ایسا روب رکھا ہے کہ دشمن کے دل میں روب پیدا ہو گیا, دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. ایک سنت کافی ہے. علماء نے لکھا ہے اگر دنیا کا باطل اللہ کے نبی کی ایک سنت کے مقابلے میں آئے گا, اس کے مقابلے میں اللہ آئے گا. آئیے آئیے جی. مسلمان کو سنت پہ چلنے میں بڑی شرم آ رہی ہے, شرم محسوس کر رہا ہے. سنت پر ہنس رہا ہے, کرتے پر ہنس رہا ہے, پاجامے پہ ہنس رہا ہے, امامے پہ ہنس رہا ہے, داڑھی پر ہنس رہا ہے, نکاح پر ہنس رہا ہے, مختصر بچوں کی شادی میں کھانا نہیں کرا تو ہنس رہا ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہنسنے والا براہ راست آپ پر ہنس رہا ہے, اور جو آپ پر ہنس رہا ہے, آپ پر ہنسنے والوں انک فیناک المستہزئین, سورہ حج کی آخری آیتوں میں سے انک فیناک المستہزئین. نبی جی آپ غم نہ کریں, فکر نہ کریں, اگر آپ پر یہ کفار مکہ ہنستے ہیں ہنسنے دیجئے, اللہ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ہنسنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کہ اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کا سوال ہے, الیس اللہ بکافٍ عبدہ, جی آپ کے ساتھ, کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لیں, اللہ پر توکل کر لیں, اللہ پر یقین کر لیں, اللہ اس کے لیے کافی ہے. سنت ہے. لوگ ظہر کی سنت, لوگ جمعہ کی سنت, جمعہ کے بعد کی سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں, مغرب کی سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قان. عجیب آیت قرآن پاک کی. سب سے اچھا قول حضرت عبداللہ ابن عباس جو امام تفسیر ہیں, قول ہے اس سے مراد, بعض کا قول عصر, بعض کا قول صلاۃ الوسطی سے مراد مغرب عشاء. حضرت عبداللہ عباس کا قول ہے حضرت اس سے مراد درمیانی نماز سے مراد فرض ہے. فرض نماز سے پہلے علی الصلوات سے مراد, علی الصلوات سے مراد فرض سے پہلے کی سنت اور بعد کی نفل ہے. اہتمام کرو, یہاں سنت کو فرض پر مقدم کیا ہے, سنت کو فرض پر مقدم کیا ہے. فرض نماز سے پہلے سنت کا اہتمام کرو اور بعد کی نفل کا اہتمام کرو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, یہ آیت ہے نا سورہ 17 پارہ کی, وَيَعْقُوبَ نافلہ. علماء نے لکھا ہے نافلہ, نافلہ سے مراد نفل, نفل یہ کوئی زائد چیز نہیں, یہ مزید ہے. ہم نے یعقوب علیہ السلام کو تو دیا اور آپ کو مزید دیا, یہ مزید ہے, یہ زائد نہیں ہے. نفل زائد نہیں, مزید ہے. نوافل کی کثرت کے بغیر ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے. بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل کام ہے. بدنگاہی میں بڑا مزہ آتا ہے, بدنگاہی میں بڑا مزہ آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ برے خاتمی کی موت بدنگاہی سے ہوتی ہے. ایک صاحب کا انتقال ہونے لگا تو گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھیے, کلمہ پڑھیے, زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. گھر والوں نے کہا یاد تو کیجئے کون سے گناہ ہو گیا. کہنے لگے میری تولیہ کی دکان تھی, بڑا اچھا لگتا ہے, لیڈیز سامان رکھنے میں بڑا مزہ آتا.
میری تولیہ کی دکان تھی, ایک عورت آئی, عورت بڑی خوبصورت تھی, عورت تولیہ دیکھنے لگی, میں عورت کو گھور گھور کے دیکھنے, میں اور عورت دکان میں دو ہی تھے بس. کھولیے آپ لیڈیز گارمنٹ سامان, کھولیے آپ نقاب کی دکان, کھولیے آپ بچیے. عورت کو بار بار گھورنے لگا تو بدنگاہی کا وبال موت پر معلوم ہوتا ہے, زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. صحابی جا رہے تھے, ایک عورت پہ نگاہ پڑ گئی. عورت مسلمان تھی, عورت دیندار تھی. عورت نے کہا نگاہ نیچے کر. شاید معلوم نہ رہا ہوگا, صحابی سوالی پیدا ہوا, ابھی حکم آیا پردے کا, نہیں معلوم ہوا ہوگا. اس زمانے میں عورتوں کو دیکھنا کوئی ناجائز نہیں تھا. حکم کے آئے ہوئے کچھ شروع ابتدائی زمانے میں نگاہ پڑ گئی. عورت نے کہا نگاہ نیچے کر. اسلام آ گیا, پردہ نہیں آیا, اسلام آ گیا. مدینہ مرکز بیجاپور.com. اگر اسلام نہیں ہے تو آدمی ننگا ہے. اسلام آدمی کا لباس ہے. بے دینی آدمی کو ننگا کر دیتی ہے, دین آدمی کے لباس کی حیثیت رکھتا ہے. تو بے دین ہو جائے تو جو چاہے کر لے. آج مسلمان پہ ننگا گھوم رہا ہے, مسلمان عورتیں پہ ننگا گھوم رہی ہیں. تو آگے بڑھے تو ان کا سر دیوار سے ٹکرا گیا. اللہ کے نبی کے پاس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان تو سب سے زیادہ عبرت لینے والا ہے. لعلہم یرجعون, تاکہ واپس آئے اللہ کے پاس. جھٹکا لگا ہے تو واپس آئے. وفادار گھوڑا وہ ہے جب اس کے جھٹکا لگے تو مالک کے کھوٹے پر آئے. یہ وفادار گھوڑے کی مثال دیا ہے. ایمان والے کو بھی بڑے ہوئے اونٹ کے نکیل کی طرح مثال دیا ہے. پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا ہو گیا؟ ایک عورت پر نگاہ پڑی, عورت نے کہا اسلام آ گیا. نگاہ نیچے کر آگے بڑھا, سر دیوار سے ٹکرا گیا. آپ نے فرمایا یہ تو مومن کو اللہ کی طرف سے ملنے والی تنبیہ ہے. آج ملک سے ملک ٹکرا رہا ہے, ہوائی جہاز سے ہوائی جہاز ٹکرا رہا ہے, ٹرین سے ٹرین ٹکرا رہی, بس سے بس ٹکرا رہی, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ٹو ویلر ٹکرا رہی. کبھی خیال آیا بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, میں اپنی سواری پر بیٹھا ہوں, سواری میرے ہاتھ میں ہو, سواری کی لگام میرے ہاتھ میں ہو, سواری پر چل رہا ہوں, اگر سواری میری منشا کے مطابق نہیں جاتی تو مجھے احساس ہوتا ہے علی تو سوچ, آج صبح میں تجھے, آج لگتا ہے تجھے صبح میں تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا, تیری سواری بے قابو ہو گئی, اولاد بے قابو ہے, بیوی بے قابو ہے, نوکر بے قابو ہے, سواری بے قابو. سارا الزام رہبر پر ہے, سارا الزام گوگل پر ہے. آپ کون سا کام کر کے آ رہے ہیں؟ ہوائی جہاز چلا امریکہ میں, حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تقریروں میں جہاز چلا, 2 لوگوں نے جہاز میں زنا کیا. زنا پبلک پلیس پر, اللہ والے بیٹھے, مسلمان بھی ہیں, اچھے لوگ ہیں. اسی وقت اللہ نے جلا دیا, جہاز جل کے راکھ ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بلیک باکس کیا رپورٹ دے گا؟ اندھے ہیں, ان کے آنکھ نہیں ہے, وہ اندھی آنکھوں سے کیا دیکھیں گے؟ بلیک باکس آج تک رپورٹ نہیں دے سکا کہ کاز آف ایکسیڈنٹ کیوں ہوا, ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ کیا ہوا. ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ جہاز میں زنا ہوا. حافظ صاحب کو فرماتے ہیں, ہم جماعت میں تھے, ہم غالباً کسی ملک سے, کون سا ملک ہے, موزمبیق کے پاس کوئی ملک ہے, وہاں سے واپسی ہو رہی تھی. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جدہ جائیں گے, اور جدہ جا کر وہاں سے عمرہ کر کے حالت احرام میں بیٹھے. ہم 4 ساتھی تھے, پونا کی جماعت تھی, ہمارے حافظ صاحب کو سناتے. ہم بیٹھے تو جہاز میں عملہ چلا, جہاز میں عملہ کھلایا پلایا, اور کھلانے پلانے کے بعد موج مستی شروع کر دیا. اچھا فضاؤں میں بھول گئے کوئی طاقت ہے, اس کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے, جہاز چلانے والا کوئی طاقت ہے. سائیکل نہیں چلا کر جہاز چلا رہے, بس اللہ کی پکڑ آئی, جہاز نیچے, جہاز اوپر, جہاز نیچے, شیخ نکل گئی. پائلٹ بھی گھبرا گیا, پائلٹ بھی رونے لگا, کو پائلٹ بھی رونے لگا, سارے جتنے موج مستی کرنے والے سب رونے لگے. اور یہ تو حالت احرام میں, اور اللہ کے راستے میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے. یہ تو اللہ کے راستے میں اطمینان ہے. ایمان والوں کو اطمینان ہے. کچھ دور جانے کے بعد جہاز واپس آیا,
اور جہاں جہاز سے اڑا تھا وہیں واپس آیا. جیسے جہاز لینڈ ہوا باہر نکلے حافظ صاحب فرمانے لگے سارے پیسنجر آ کر ہمارا آپ نے بچا لیا, آپ کی وجہ سے بچ گئے ورنہ ہم تو مر گئے ہوتے. تو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے, بدنگاہی ہو گئی. اس علماء نے لکھا ہے بدنگاہی سے بچ نہیں سکتا نوافل کی کثرت کے بغیر. اس لیے حدیث میں آتا ہے فرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے, نوافل کے ذریعے سے قریب سے قریب ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں, اللہ اس کے دماغ بن جاتے ہیں, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے. ہاتھ کہاں چلے گا, پیر کہاں جائے گا, آنکھ وہاں اٹھے گی جہاں اللہ چاہیے. عجیب بات ہے. تو کثرت نوافل یہ فرائض کی تکمیل کا ذریعہ ہے, کثرت نوافل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, کثرت نوافل گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. گناہوں سے بچنے کا. تو اللہ نے جیل میں ٹینکر نہیں بھیجا. ٹینکر بھیجتے تو سمجھتے کہ فلاں بھائی نے بھیج دیا, فلاں سیٹ صاحب نے بھیجا ہوگا, مالدار سیٹ صاحب نے بھیڑ کے بھیج دیا ہوگا. اللہ نے ٹینکر نہیں بھیجا. اللہ ٹینکر بھی بھیج سکتے تھے, ٹینکر بھی اللہ کے تابع. اللہ نے بادل بھیجا ہے. سائنس والے سمجھاتے ہیں بادل اٹھتا ہے, اوپر جاتا ہے اور پرواز کرتا ہے اور اوپر جاتا ہے, پھر بارش ہوتی ہے. اللہ نے اوپر سے بادل کو نیچے بھیجا. تیری سائنس کمزور ہو گئی, تیری سائنس فیل ہے. بادل آیا, جیل کی کوٹری بادل آیا, اپنے ایک بندے کو پاک کرنے کے لیے, ایک بندے کو سجدہ کرنے کے لیے. بڑے بڑے بادل ہمالیہ پہاڑ کی طرح بادل آتے ہیں, آگے گزر جاتے ہیں. بادل کہیں آتا ہے, بارش کہیں ہوتی, استسقاء کی نماز کہیں پڑھی جاتی ہے, بارش نہیں ہوتی. استسقاء کی نماز کے لیے قوم کے لوگ نکلے, اللہ نے کہا لکھو استسقاء کی نماز کے لیے نکلو. نبی کو حکم ہوا, اپنی پوری قوم کو حکم دیا استسقاء کی نماز کے لیے نکلو. ابھی نکلنے والے تھے, اللہ نے بارش بھیج دیا. اللہ نے کہا نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بارش بھیج رہے ہیں. نبی حیران ہیں, اے اللہ بغیر استسقاء کی نماز کے لیے بارش کیسے بھیج رہے ہیں؟ فرمایا اے نبی آپ کی قوم میں ایک چونٹی ہے, بہت مخلوق چھوٹی ہے, اس نے مجھ سے بارش مانگی, ایک چونٹی کی دعا پر میں بارش بھیج رہا ہوں. مسلمان دعا مانگ رہا ہوں. جیسے استسقاء کی نماز کے لیے نکلتے ہیں, ایسے اجتماع میں بھی اسی طرح نکلنا ہے. استسقاء کی نماز میں نکلنے والے سے پوچھو, ہمارا اجتماع استسقاء کی نماز کبھی حضرت فرمایا انڈونیشیا کے اندر, مجھے یاد آ گیا. ہمارا اجتماع نکلنے والے کھانے کے لیے نہیں, ہمارا اجتماع استسقاء کی نماز کے لیے نکلے. ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے, وہاں پانی کی ضرورت ہے, وہاں پانی کی ضرورت ہے, وہاں پانی کے پیاسے ہیں, اور یہاں ہدایت کے پیاسے ہیں, ہدایت کے پیاسے ہیں. تو بادل آیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے, نظام الدین سے میوات جا رہے تھے. سنا آپ, یہ تو ان کا واقعہ ہے, وہ صحابی کا واقعہ ہے, اور وہ نبی کا واقعہ ہے. اب آئیے ان کا, جو اللہ اپنے نبی کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ اپنے ایمان والوں کی مدد بھی کریں گے, قیامت تک کرتے رہیں گے, قیامت تک کریں گے. نبی یوشع بن نون کے ساتھ یہ مدد نہیں ہے, صحابی کے ساتھ مدد. مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سناتا واقعہ. آپ نکلے یہاں سے, آپ جب نکلے بس میں سوار ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. ایک ساتھی جماعت کا اٹھا, ڈرائیور صاحب, جیلر صاحب, جیلر کے نخرے, ڈرائیور کے نخرے, ڈاکٹر صاحب کے نخرے. آپ بس روک دیجئے پلیز, آپ بس روک دیجئے, ہمیں نماز پڑھنا ہے. ڈرائیور نے کہا نہیں, نماز کے لیے بس نہیں رکے گی, بس رکے گی جا کر میوات کے اڈے پر جا کے بیٹھ جائیے. آپ پیشاب کے لیے رک جائے, چائے پانی کے لیے رک جائے, کھانے کے, نماز کے لیے رک جائے. کیوں نہیں روکے گی؟ اگر ہم نماز پڑھتے رہتے تو کوئی ہمیں نماز سے روک نہیں سکتا. حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, مسلمان جس اللہ کے امر کو چھوڑ دیتا ہے, امر کو ہلکا سمجھ دیتا ہے یا امر کو بگاڑ دیتا ہے, جب غیر دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان خود اذان سن کر نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے تو اذان کے اوپر پابندی لگنا شروع ہو گئی. سنو آپ بتاؤ, اذان آپ کے لیے ہے اور اذان سن کے آپ سو رہے ہیں تو اذان پہ پابندی لگے گی.
حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جب مسلمان اللہ کے گھر کو ایمان سے، نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، تعلیم سے ویران کر دیتا ہے، اللہ غیروں کو لاتے ہیں اور غیروں کو ذریعہ بناتے ہیں اللہ کے گھر میں آنے سے روکنے کے لیے۔ روکا جا چکا ہے اونلی 5 آدمی سے زیادہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ روکنے والے کون ہیں؟ مسجد ہماری ہے، اللہ کا گھر ہے، باپ دادا کی زمین ہے، ہم نے آپ سے چندہ نہیں لیا، آپ سے ایڈ نہیں، آپ نہیں روک رہے، اللہ روک رہے۔ چلیے آپ کی ضرورت نہیں ہمارے گھر میں آنے کی۔ اس زمانے میں ہم نے مسجد کو چھوڑا تو مسجد ہم کو چھوڑ رہی ہے۔ جو اس نماز کو چھوڑ دے گا اسلام اس کو چھوڑ دے گا، صاف بات ہے۔ تو فرماتے تھے کہ مسلمان جب کسی امر کو ہلکا کر دے گا یا اس کو چھوڑ دے گا یا بگاڑ دے گا، غیر دیکھ لیں گے یہ خود بگاڑ رہا ہے، ہلکا کر رہا ہے، تو غیر اس امر کے خلاف قانون لائیں گے۔ اگر عورتیں پردے میں ہوتی تو پردے کے خلاف قانون نہ بنتا، مسلمان داڑھی پر ہوتے تو پولیس میں مسلمانوں کو داڑھی کے لیے منع نہ۔ میں کیا کر سناؤں، رات ختم ہو جائے گی۔ عورتیں پردے میں ہوتی تو پردے کے خلاف کوئی بات، ایک سنت کے مقابلے میں آئے، اللہ اس کے مقابلے میں آئے گا۔ زمین ان الارض للہ، زمین اللہ کے کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مولوی رحمۃ اللہ علیہ تم مسجد کی بات کرتے ہو، تم زمین کے جس حصے پر سجدہ کر لو گے اللہ وہاں مسجد بنا کے رہے گا۔ سجدہ تو کرو، سجدہ گاہ ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ساری زمین سجدہ گاہ ہے، ساری مٹی پاک ہے، خصوصیت ہے۔ تو ڈرائیور نے کہا نہیں نماز کے لیے نہیں رکے گی، بیٹھ گیا تھا۔ حضرت کو بے چینی ہے، حضرت کو اپنی نماز کی صرف بے چینی نہیں ہے، حضرت کو پوری امت کی نماز کی بے چینی ہے۔ نظام الدین بیٹھنے والے حضرت کو صرف اپنی نماز کی بے چینی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں امریکہ میں رہنے والا ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اگر ہمارے دل میں کچھ غم ہے تو ایمان کا کچھ ذرہ ہے، اگر ایک مسلمان کو نماز چھوڑنے پر غم نہیں ہے تو ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ چلیے آپ، ہمیں صرف نظام الدین کی نماز کا فکر نہیں ہے، ہمیں تو امریکہ میں رہنے والے، انگلینڈ میں رہنے والے، فرانس میں رہنے والے، آسٹریلیا میں رہنے والا مسلمان نماز، بس شیخ اپنی اپنی دیکھ، بس کہا ہے دیکھ تو آگے کی بات ہے، یہی اللہ کے عذاب میں مبتلا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے جیسے نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، ایسے بے نمازی کو نماز کے لیے تیار نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے مسجد کو آباد نہ کرنا مسجد کو ویران کرنا ہے، مسجد کو آباد نہ کرنا مسجد کو ویران کرنا ہے۔ اسی طرح بے نمازی کو نماز کے لیے تیار کر کے مسجد میں نہ لانا یہ بھی مسجد کو ویران کرنا ہے۔ سنو آپ، حضرت نے کہا کیا ہوا؟ حضرت بس ہم نے کوشش کی اور ڈرائیور نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا تم ڈرائیور کے پاس کیوں گئے؟ تم نے عصر کی نماز سے پہلے عصر کی نماز کی دعوت کیوں نہیں دی؟ جب تک تم دعوت اور عبادت کو جمع نہیں کرو گے یہ بس تمہارے لیے مسخر نہیں ہوگی۔ جاؤ مسلمان پیسنجر کو عصر کی نماز کی دعوت دو۔ دعوت دینا شروع کیا، اللہ نے بس کا مسخر کیا، بس کو پنچر کیا، ڈرائیور گھبرا گیا۔ ڈرائیور کہنے لگا ملا جی کی وجہ سے، ملا جی کی وجہ سے، ملا جی کی وجہ سے۔ اتنا یقین تھا اس ڈرائیور کو، اتنا یقین تھا۔ اور ڈرائیور نے آگے کیا کہا؟ ڈرائیور نے کہا جب پہلی بار میرے پاس آئے میں نے منع کر دیا، مجھے کوئی ٹینشن کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن جب نماز کے لیے ایک دوسرے سے کہنے لگے میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، میری اسٹیئرنگ کانپ رہی تھی، مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی، مجھے لگ رہا تھا اب کچھ ہونے والا ہے، اب کچھ ہونے والا، اور ہو گیا۔ اسٹیئرنگ کیا کانپے گی؟ قلم بھی کانپے گا، قانون بھی کانپے گا، کرسی بھی کانپے گی۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ عالم کے نظام کو مسخر نہیں کریں گے۔ اس سے ہماری ذمہ داری ہے ہر ایمان والے سے ملاقات کر کے اللہ کے گھر میں لانا ہے۔ خود نماز پڑھ لینا کمال کی بات نہیں ہے، خود کلمہ پڑھ لینا۔ آدم علیہ السلام تو فرماتے تھے دعوت دینا نماز سے اعلیٰ چیز ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک رو رو کر قرآن پڑھ رہا ہے، ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور قرآن پڑھتے بھی نہیں، اور قرآن پڑھنے میں رونا بھی نہیں آتا۔ رونا کیوں آئے گا؟ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے تو رونا آئے گا، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو رونا آئے گا، قرآن کو موبائل میں پڑھنا ہے تو ہنسنا آئے گا، ہنسیں گے دیکھ کر، فوٹو دیکھ کر، ماشاءاللہ
قرآن دیکھ کر پڑھتے موبائل میں. حضرت فرمایا امریکہ جا رہا تھا, میرے پاسوں میں پڑوس میں ایک عیسائی تھا, بائبل کی کتاب کھول کر پڑھ رہا ہوں, جو کتاب منسوخ ہو چکی ہے, جو کتاب منسوخ ہو چکی ہے اس کو کتاب میں پڑھ رہا ہے. جو کتاب ناسخ ہے, جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے, اور کتابوں کی ذمہ داری صاحب کتاب کی ذمہ داری صاحب کتاب کی ذمہ ہے. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے, وَإِنَّ لَهُ الْحَافِظُونَ, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے, اس لیے کوئی قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا. تو جو کتاب ناسخ ہے, مسلمان اس قرآن کو موبائل میں دیکھ کے پڑھ رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ قرآن موبائل میں پڑھنے والا قرآن کی دعوت نہیں دے رہا ہے, موبائل کی دعوت دے رہا ہے. دیکھا مسجد میں ایک صاحب موبائل کچھ پڑھ رہے تھے, میں نے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کہنے لگے میں کیا بتاؤں, فلاں کی کتاب پڑھ رہا ہوں کسی کی. میں نے کہا آپ تو کتاب پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کا اثر تاثر یہ ہوگا کہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. آپ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو دل سے لگائیں, قرآن کو آنکھ سے لگائیں, آنکھ کی بینائی آئے, قرآن کو سر سے لگائیں, حافظہ مضبوط ہو, قرآن کو دل سے لگائیں. صحابہ قرآن کو لیتے, حاذا کلام ربی, حاذا, اس کا بوسہ لینا, اس پر ہاتھ لگانا, اس کو سینے پہ لگانا. آپ موبائل کو سینے سے لگائیں, موبائل کو بوسہ لیں گے تو لوگ کہیں کسی عورت کا بوسہ لے رہا ہے. توبہ توبہ توبہ, مسجد بیٹھ کے قرآن کا, مسجد بیٹھ کے عورت کا بوسہ لے رہے ہیں. میں نے کہا آپ کتاب تو پڑھ رہے ہیں, کوئی اچھی کتاب پڑھ رہے ہیں, لیکن مقتدی جو کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, مقتدی یہ سوچیں گے کہ یہ پڑھے لکھے بھائی موبائل میں کچھ پڑھ رہے ہیں تو موبائل میں دیکھ رہے ہیں, اور بھی موبائل کھول کے شروع کر دیں گے. احتیاط کرنا چاہیے, قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تیرا دل صاف ہوتا, تیرا دل پاک ہوتا, تیرا دل گندا نہ ہوتا تو کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے تمہارا دل سیر نہ ہوتا. تمہارے دل میں گندگی ہے, تمہارے دل میں آلودگی ہے, تمہارے دل میں آمیشگی ہے, اس لیے تمہارا دل صاف نہیں ہے, قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے جب قرآن کو پڑھا کرو تو قرآن میں آنکھیں گاڑ گاڑ کر پڑھا کرو تاکہ اس سے آنکھ کی بینائی واپس ہو. لہٰذا ہم تو فرماتے تھے سب سے بہترین وقت قرآن پاک کی تلاوت کا تہجد کا وقت ہے. فرماتے ہیں بزرگوں کے بہت ساری کتاب میں نے پڑھی, بزرگوں کے بہت سارے میں نے اورات و وظائف پڑھے, لیکن جو انوارات, جو برکات, جو صبرات میں نے تہجد میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں پایا. ان قرآن الفجر کان مشہودا, فرشتے اٹھتے ہوتے قرآن پاک کو سننے کے لیے. جو فرشتے آئے ہیں جانے والے ہیں وہ بھی اس کی قرآن کو لکھ رہے ہیں, جو فرشتے آئے گئے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں. ایک وقت میں 2 فرشتے اس کے قرآن کو لکھ رہے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے جب تہجد میں قرآن پڑھنے والا جب مسواک کر کے وضو کر کے قرآن پڑھتا ہے اور تو فرشتے اس سے منہ لگا کر قرآن سنتے ہیں اور پڑھنے والے سے کہتے ہیں ذرا ایک آیت اور پڑھ, ایک اور پڑھ. جب بغیر مسواک کے وضو کر کے قرآن پڑھتے تو فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتے ان کو اور پڑھنے کے لیے نہیں کہتے. قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک رو رو کر قرآن پڑھ رہا ہے, ایک آدمی کسی کو کلمے کی دعوت دے رہا ہے, دعوت دینے والا افضل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی نماز اچھی پڑھتا ہے, وقت پر پڑھتا ہے, ظاہر بھی اچھا ہے, باطن بھی اچھا ہے, لیکن جب تک دوسروں کو نماز کے لیے آمادہ نہیں کرتا یہ نماز پڑھ کر بھی اللہ کا گنہگار ہے. پڑھیے نماز, آپ پہلی سب میں پڑھیے, جب تک دوسروں کو نماز کے لیے آمادہ نہیں کرتا. علماء نے لکھا ہے ایک آدمی نماز اچھی پڑھتا ہے, وقت پر پڑھتا ہے, صحیح پڑھتا ہے, لیکن جب تک دوسروں کو نماز کے لیے آمادہ نہیں کرے گا اس کی نماز میں کمال نہیں پیدا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میں تمہیں چن چن کر اللہ کے راستے میں نکالا کرتا ہوں تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو. صحابہ کی نماز کیسی تھی؟ صحابہ کی نماز تیر لگے ہیں پیر میں, لوگوں نے کہا تیر نکال لیں, کب نکالیں گے؟ کہا جب نماز میں آ جائیں گے تیر نکالنا. تیر نکالنے والے آگے تیر نکال لیے اور یہ نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد دیکھا کچھ لوگ بیٹھے, کہا آپ لوگ تیر نکالنے آئے؟ کہا تو ہم نے نکال لیا, پتہ نہیں چلا. تیر پہ تیر کھائے جا رہے ہیں, سورہ کہف پڑھ رہے ہیں, انصاری نماز پڑھ رہے ہیں, مہاجرین کو صلاح دیا, نگرانی کی ذمہ داری ہے. کہا فرمایا کہ میں جان دے دیتا, میں سلام نہ پھیرتا, لیکن اللہ کے نبی کو یہ پیغام پہنچانا تھا, یہ امانت تھی, ورنہ میں سلام نہ پھیرتا.
بیٹا لیٹا ہوا ہے, صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ نماز پڑھ رہے ہیں, پاس میں بیٹا لیٹا ہوا ہے, سانپ گرا, چھت سے سانپ گرا, اس سانپ نے بچے کے گردن کو لپیٹ لیا, پورا محلہ شور شرابہ ہوا, پورا محلہ آیا, سانپ مارا گیا, شور شرابہ ہوا, نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد اطمینان سے پڑھتے رہے. نماز کے فارغ ہونے کے بعد بیوی سے کہا, بڑی دبی آپ, بیگم ابھی کچھ شور سی سنائی دے. بیگم نے کہا, اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے, یہ کون سی نماز ہے؟ سارا محلہ آ گیا, بچے کی جان چلی گئی ہوتی, سانپ مارا گیا, پیٹا گیا, ہنگامہ ہوا, تو نماز سے پتہ بھی نہیں چلا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے نکالتا ہوں تاکہ اللہ کے راستے نکل کر تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو. فرماتے تھے دو نمازوں کے درمیان کو گشت کے لیے فارغ کرنا, آنے والی نماز میں کمال پیدا ہو. عصر میں گشت کیا ہے, اگر عصر کی نماز سے بہتر مغرب کی نماز نہیں ہے تو تمہارا گشت صحیح نہیں ہوا, تمہارا گشت قبول نہیں ہوا. فرماتے مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ, لوگ سمجھتے ہیں ظہر کے بعد عصر کی توفیق کا مل جانا ظہر کی قبولیت کی علامت ہے. ظہر کے بعد عصر کی توفیق کا ملنا ظہر کی قبولیت کی علامت نہیں ہے. اگر ظہر عصر کے درمیان ایک گناہ سے بچا رہا تو ظہر قبول ہو گئی. ظہر پڑھنے کے بعد بدنگاہی ہے, جھوٹ ہے, اور فریب ہے, غیبت ہے, حسد ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, فتنوں میں مبتلا ہے, کہا میری نماز قبول ہو گئی. اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 60 برس تک نماز پڑھتا ہے, ایک نماز قبول نہیں, پڑھتے رہو نماز. جو نماز قبول ہوگی وہ آدمی گناہوں سے روکے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول ہے, جو نماز آدمی کو گناہوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں کو جو بددعا لگتی ہے, مسلمان کے اسباب کو, اس کی اولاد کو, اس کی تجارت کو, اس کی زراعت کو, اس کی حکومت کو, اس کی وزارت کو, اس کے اسباب کو, اس کی دکان کو جو بددعا لگتی ہے, نماز کی بددعا لگتی ہے. اسی طرح حدیث میں ہے, اے اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر دے. یہ نماز پڑھ کر دکان پہ جا رہا ہے اور حاضہ من فضل ربی کا بورڈ لگایا ہوا ہے, آیت الکرسی کا بورڈ لگایا ہوا ہے, لوگوں سے پتہ نہیں کیا کیا دعا کرانے کے لیے آیا ہے, دکان پر روزی کی تلاش میں ہے, روزی کے اندر برکت آئے, نماز کو بگاڑ کر نماز کی بددعا کے ساتھ آ رہا ہے. تو نماز کو بگاڑو گے, نماز تمہیں بگاڑ دے گی. نماز کو بگاڑو گے, نماز تمہیں بگاڑ دے گی. اسے جب تک اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے نمازوں کا معیار گر جائے گا, نماز نیچے آئے گی. فرماتے تھے دعوت اللہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, عبادت اللہ کے قرب کی نشانی ہے. اعمال دعوت اپنے ایمان اور عبادت میں کمال پیدا. علماء نے لکھا ہے ایک آدمی پیدائش سے لے کر موت تک اچھی طرح نماز پڑھے, اچھی طرح سجدہ کرے, اور یہاں تک کہ اس کے سجدوں کی کثرت سے اس کی پیشانی پر کالا نشان پڑ جائے, پھر بھی ایک آدمی روزہ رکھتے ایام 20 کا روزہ رکھے, جمعرات پیر کا روزہ رکھے, رمضان کا روزہ رکھے, سال بھر روزہ رکھتا رہے, اس کے ہونٹوں سے روزوں کی کثرت سے, بھوک کی کثرت سے, پیاس کی کثرت سے ہونٹوں سے خشکی ظاہر ہو جائے. ایک آدمی زکوٰۃ دے دے, زکوٰۃ وقت پر دے دے, زکوٰۃ تلاش کر کے دے دے, تو بھی اس کے ایمان میں کمال اس وقت پیدا ہوگا جب اس کے ساتھ ساتھ جب تک 2 اہم فریضے, امر بالمعروف اور نہی منکر, بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے منع کرنا, یہ 2 فریضوں کی ادائیگی کے بغیر ایمان کامل نہیں بنے گا. حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, میرٹھ مغربی یو پی کا ایک ضلع ہے, دہلی سے قریب, وہاں کے بڑے علامہ گزرے, انہوں نے ترجمان السنہ لکھی ہے, اس میں جلدوں میں کنتم خیر امۃ کی تفسیر بھی لکھا ہے. اور یہ 2 فریضوں کی ادائیگی گشت کے بغیر نہیں ہوگی. زکوٰۃ دے دے, زکوٰۃ ادا کر دے. مولانا یاسر رحمۃ اللہ فرماتے تھے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم نہیں کرتے. جو نماز قائم نہیں ہوتی وہ نماز بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دوری پیدا کرتی, نماز قائم نہیں ہے. فرماتے تھے مستحق کو تلاش کیے بغیر زکوٰۃ دو گے تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک زکوٰۃ دینے والا مستحق کو ایسے پھر کر جنگلوں میں, دیہاتوں میں مستحق کو تلاش کرے جیسے ایک پکا ٹھکا نمازی جب نماز کا وقت آ جائے صحرا میں وضو کا پانی تلاش کرے, کہیں پانی مل جائے وضو ہو جائے, کہیں پانی جیلر صاحب پانی دے دیں پاک ہو جائے نماز پڑھنا ہے. اس کو نماز کی فکر ہے, وضو کی پانی کی تلاش میں, اس کو زکوٰۃ کی فکر ہے, یہ مستحق کی تلاش میں. کیا زکوٰۃ دینے والا تلاش کرتا ہے جس طرح پانی تلاش کرتا ہے؟
کیونکہ وضو کی پانی کی تلاش کیے بغیر تیمم درست نہیں ہے. تیمم ایسی وقتی چیز ہے کہ ایک تیمم سے ایک نماز ہوگی. مستحق کو تلاش کرے. حضرت فرماتے تھے مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ پہلے زمانے میں زکوٰۃ لینے والوں کی ترتیب ایسی تھی جیسے اس زمانے میں بچوں کے کھیلنے کی آنکھ مچولی کھیل کی ترتیب ہے. چھپا چھپائی کیا بولتے ہیں آپ کیا؟ چھپا چھپائی. ایک بچے کے آنکھ پہ پردہ ڈال دے, سب چھپ جائیں اور کہیں تلاش کرو, بڑا کام مشکل ہے. اس زمانے میں غربا چھپ جاتے تھے, عمرہ تلاش کرتے تھے. جب زکوٰۃ دی جا رہی تھی, زکوٰۃ ادا کی جا رہی تھی, مستحق کو تلاش کر کے دی جا رہی تھی, اس زمانے میں غربا چھپتے تھے, عمرہ تلاش کرتے تھے. اس زمانے میں مسلمان نے زکوٰۃ دینے میں چوری کی, دین کی محنت چھوڑی, دعوت کی محنت چھوڑی, زکوٰۃ دینے میں چوری کی. اس زمانے میں غربا تلاش کرتے, عمرہ چھپ رہے ہیں. سیٹ صاحب بزی ہیں, سیٹ صاحب کمپنی میں, سیٹ صاحب آفس میں. غربا کے, سفرا کے, مدرسے کے سفرا کے جوتوں کی ان کے کیا کہیں گے, جوتے ان کے گھس جاتے ہیں, چپل ان کے تسمے گھس جاتے ہیں. سیٹ صاحب ملنے کو تیار نہیں. اس لیے اس زمانے میں زکوٰۃ پر 3 باتیں ہیں. زکوٰۃ میں مال کی برکت, زکوٰۃ میں مال کی حفاظت, زکوٰۃ میں مال کی طہارت. مال پاک ہو گیا, مال محفوظ. جس مال کی زکوٰۃ دے دیا وہ مال پاک ہو گیا, جس مال کی زکوٰۃ دے دیا وہ مال پاک, وہ مال محفوظ ہو گیا. 2.5% جو میل ہے 2.5% نکالا ہے. 97.5% جو مال پاک ہے وہ شادیوں پہ, گھروں پر, تعمیر پر, کاروبار میں, تجارت میں, گاڑیوں میں لگ رہا ہے, اور 2.5% مدرسے میں لگا رہا ہے. میل مال مدرسے میں, پاک مال اپنی خواہشات پر. فرماتے تھے اس زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں مسلمان 2.5% یا پوری زکوٰۃ ادا کر رہا تھا. اس زمانے میں غیر لوگ مسلمانوں کو جزیہ ٹیکس دے رہے تھے. اس زمانے مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے میں چوری کیا, تو اس زمانے مسلمانوں کو غیروں کو ٹیکس دینا پڑ رہا. میں نے سنا ہے اورنگ آباد میں 2 سال پرانی بات ہے, والوج میں اسی طرح اجتماع تھا, بڑا مجمع تھا, بہت تھوڑا اس کے مقابلے میں 25-30 ہزار کا مجمع تھا, کہ مسلمان 2.5% چوری دینے میں چوری کرنے لگا تو 28% کا قانون بنا ہے. 28% کا قانون مسلمان کی وجہ سے بنا ہے. زمین پر کوئی قانون بنتا نہیں, درخت سے کوئی پتا گرتا نہیں. جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لے کر اللہ کے امر کے انتظار میں ہیں, کان لگائے ہوئے ہیں, اسی طرح پتجھڑ کے زمانے میں ایک درخت کا پتا, ایک درخت کے پتے اس جھڑے ہوئے درخت پر اٹکا ہوا ہے, اللہ کے امر کے انتظار میں ہے. سارے پتے گر گئے, وہ اللہ کے انتظار میں ہے, اللہ کا امر ہو نیچے آئے. زمین پہ کوئی قانون کوئی اور بنا نہیں سکتا, قانون مسلمان کی وجہ سے بنتا ہے, اللہ نے بنایا ہے. مسلمان نے جب 2.5% میں چوری شروع کر دیا تو 28% کا قانون آیا. مسلمان نے 2.5% میں چوری کیا, اللہ نے نوٹوں کو ردی بنا دیا. ردی بنا, سمجھ میں آئی بات؟ نوٹ بندی آئی کہ نہیں آئی؟ نوٹ بندی ہماری وجہ سے آئی, 28% ہماری وجہ. تو ہم تو چلے گئے بیان کر کے, کچھ دن کے بعد لوٹے یہاں سے چائے پینے کے لیے کہنے لگے آپ تو عجیب بات کہہ کے چلے گئے, پولیس والے گشت کر رہے تھے, اس نے کہا تمہاری وجہ سے 28% دینا ہو رہا, تم زکوٰۃ پوری دو. ہم نے سنا ہے بیان میں نے کہا وہ تو بہت مختصر بات سنیں. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے, مسلمان کی وجہ سے پانی رکا ہے, مسلمان کی وجہ سے زلزلہ آ رہا ہے, مسلمان کی وجہ سے موسمیات, صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کی طرف سے, آسمان کی طرف سے کوئی آفت بلا آنے والی ہوتی ہے, مسجد کو آباد کرنے والے کے ذریعے سے اٹھا لی جاتی ہے. اگر غیروں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان مسجد کو آباد نہیں کر رہا ہے, اس لیے سارے عذاب بلا آ رہے, مسلمان پولیس والے مار کر مسلمانوں کو مسجد میں ٹھوس کر باہر سے دروازہ بند کریں, جا تو مسجد میں, تیری وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو, غلط نہیں کہہ رہا ہوں. نوٹ کو ردی بنا دیا, راتوں رات روڈ ردی ہو گئی. یہ یہاں بھی ہوا, ملکوں میں ہو رہا ہے. نوٹ بدل گئی, زکوٰۃ کی چوری سے نوٹ بدل رہی ہے. زکوٰۃ کی چوری سے 28% کا زکوٰۃ ٹیکس دینا ہو رہا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ. حضرت فرماتے مولانا رحمۃ اللہ علیہ, اگر مسلمان پوری زکوٰۃ ادا کر دے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے. مسلمان اپنی بچیوں کی شادیوں کو سنت کے نکاح, اپنی نکاحوں کو سنت کے مطابق کر دے, دنیا میں کوئی بچی بغیر نکاح کے نہ رہے. بچیاں بے نکاح کے ہیں, اس کا مطلب مسلمان کی شادیاں خواہشات پہ خرچ ہو رہی, سننے سٹے ہوئے ہیں.
بچیوں میں خرچ کرتے ہیں, بچیوں کی شادیوں میں کھانا کھلاتے ہیں, اور جاتے ہیں یہاں چوروں کی طرح باراتی بن کے جاتے ہیں. مدینہ مرکز بیجاپور.com. کبھی ایک جگہ جانا ہوا, کہنے بس میں میرے بیٹے کی شادی میری بہن کی بچی سے کیا. میں نے کہا تماشا بنا رکھا ہے, شادی بہن کی بچی سے کیا, اور تو اچھا خاصا کام کرنے والا ذمہ دار, میں تو سوچ کے آیا تھا, اچھا پھنسا دیا لا کے. تو شرم نہیں آتی؟ تو بچی کے گھر پہ سارے چوروں کو لے کر آئے ہیں, بہن کے گھر پر. گھر میں رشتہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کیا کہ سناؤں آپ کو. وراثت کا حال برا ہے, مسلمان وراثت تقسیم نہیں کر رہا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس سے بہت دور ہیں. کوئی پھوپھی کا مال کھایا, کوئی بہن کا مال کھایا. بیٹی کا مال کیوں دے دے؟ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد وراثت کا. اگر دنیا میں دے دیا تو بچ تو گئے. سب سے پہلا حکم ہے کہ تدفین کے پہلے وراثت کے بعد وراثت تقسیم کرو. میری بہن لیتی نہیں, میری بہن تیار نہیں. اچھا, آپ نے بہن کی شادی میں دے دیا, اس کو وراثت میں اس کو جوڑ لیا. آپ نے عید میں کچھ عیدی بھیج دیا, کچھ کپڑا بھیج دیا, کچھ زیورات بنا دیا, کچھ گھر دے دیا, اس کو وراثت آپ لاکھ دے دیں. وراثت کا حساب ہوگا قیامت میں. وراثت تک تقسیم کرنے والے پکڑے جائیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ میں چور ہوں, حق مارا ہے. وراثت پہ کوئی بیان نہیں ہوتا, بڑی لچے دار بات ہوتی ہے. وراثت بیان نہیں, وراثت پہ کوئی بولنے والا, وراثت کے اوپر کوئی تقریر کرنے والا, وراثت پہ کوئی رسالہ لکھنے والا نہیں. وراثت ماری جا رہی ہے, حق مارا جا رہا ہے, بہنوں کا حق مار رہا ہے. جو بہن کا حق نہیں دے گا پڑوسی کا حق کیا دے گا؟ جو بہن کا حق نہیں دے گا پارٹنر کا حق کیا دے گا؟ جو بہن کا حق نہیں دے گا اور دوسروں کا حق کیا دے گا؟ بہن کا حق کھا رہا ہے. ناک کٹ جائے گی, کھیت بیچ دیں گے, زمین بیچ دیں, ناک کٹ جائے گی. ناک نہیں کٹے گی, آخرت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی. اگر سارے بھائی اپنی بہنوں کی وراثت تقسیم کر دیں, ساری بہنیں خوشحال ہو جائیں. بہنوں کی غربت کی وجہ یہ ہے کہ بھائی نے حق مارا ہے. باپ کی غربت کی وجہ ہے کہ باپ نے پھوپھی کا حق مارا ہے. حقوق ہیں, حقوق والے آئیں گے, حقوق والے مطالبہ کریں گے. جتنے رشتے اتنے حقوق ہیں, اور ہر ایک پر حق ہے. اگر بیٹے پر باپ کا حق ہے تو باپ پر بیٹے کا حق ہے. علماء نے لکھا ہے باپ پر, صحابہ نے کہا بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے؟ باپ پر یہ حق ہے کہ بیٹے کا قرآن صحیح کرائے, قرآن سکھلائے, اس کو تیرنا سکھلائے, اس کو تیر چلانا. یہ 3 حقوق ہیں. سارا حق باپ ہی کا ہے. باپ بیٹے کا حق ہے کہ اس کا قرآن صحیح کرائیں, اس کو قرآن سکھائیں. اگر قرآن نہیں ہوگا اپنے حق کا مطالبہ کرے گا. اس کو تیرنا سکھائیں, اس کو تیر چلانا سکھائیں. حق والے آئیں گے. سب سے بڑا مسئلہ حقوق العباد کا ہے. حقوق اللہ میں تو اللہ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, اللہ معاف کر دیں. حقوق العباد میں اللہ مداخلت نہیں کریں گے. پڑوسیوں کا حق ہے, رشتہ دار. وانذر عشیرتک الاقربین, نبی جی اپنے رشتہ داروں کو بھی دین سکھائیے, رشتہ داروں کو دیندار بنائیے. رشتہ دار کا لتنذر ام القری, نبی جی مکہ والوں کو اللہ سے ڈرائیے. لتنذر ام القری ومن حولھا. عجیب تفسیر علماء نے لکھا ہے. ومن حولھا کی تفسیر میں مکہ چونکہ درمیانی شہر ہے اور سارا عالم چاروں طرف سے شمال جنوب مشرق مغرب پھیلا ہوا ہے. ومن حولھا سے مراد نبی جی مکہ کے ارد گرد والوں, یعنی مکہ کے ارد گرد سے سارا عالم آ گیا. سارے عالم کو بھی اللہ سے ڈرائیے, آپ کی ذمہ داری ہے. پڑوسیوں کو دین سکھلائیے, ورنہ سخت سزا دیتا. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ پڑوسیوں کو دین نہیں سکھلاتے. پڑوسیوں کو کیا ہو گیا؟ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے. سیکھنے والا نہ سکھلانے والے کی بھی پکڑ اور نہ سیکھنے والے کی بھی پکڑ, متعلم کی بھی پکڑ, معلم کی بھی پکڑ. چلیے آپ عمر کے سامنے ایک صاحب کی تعریف کیا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے, بڑا دیندار ہے, بڑا شریف آدمی ہے, بڑا شریف النسب ہے. حاجی شریف صاحب ہیں. حاجی شریف صاحب سے شریف نہیں ہو پائیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کبھی اس کے پڑوس میں رہے, کیوں تعریف کر رہے ہو؟ کہنے لگے پڑوس میں نہیں رہا. سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے, میں کیسا ہوں, کس مقام پر ہے, کیسے پتا چلے؟ آپ نے فرمایا تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہیں تو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے, تیرے پڑوسی تجھے برا کہیں تو اللہ کی نگاہ میں برا ہے. پڑوسی پریشان ہے.
پڑوسی گھر دینے کو تیار نہیں ہے, بلڈنگ میں فلیٹ نہیں ملے گا, پڑوس میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی, آپ کو دکان نہیں ملے گی. میں کیا سناؤں, بیزار ہو گئے لوگ. پھر پوچھا کبھی ان سے لین دین کیا؟ کا لین دین بھی نہیں کیا. پھر پوچھا کبھی ان کے ساتھ سفر کیا؟ بھائی صاحب کے سامنے تعریف جو کر رہے ہو, نہ سفر کیا, نہ لین دین کیا, نہ پڑوس میں رہے. تو بھائی صاحب کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا, دھوکہ مت کھاؤ. شرافت سے نماز سے نہیں ہے, شرافت سے مسجد کی نماز سے نہیں ہے, بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ہے, شرافت انسانیت کے لیے 6 چیزیں ہیں. 3 اللہ کے راستے میں نکل کر 3 مقام پر 3 چیز ہیں. قرآن سیکھنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, مسجد کو آباد کرنا, اور ایک جماعت بنانا لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے. اگر یہ 3 اعمال مقام پہ نہیں ہو رہے تو شرافت انسانیت کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. اور اللہ کے راستے نکل کر اپنی ذات پر خرچ کرنا اور لوگوں پہ خرچ کرنا, اپنا جان مال لے کے نکلنا, یہ شرافت انسانیت کی یہ علامت بتلایا ہے. فرشتوں کے سردار زمین پر آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب تک زندہ رہ لیں, ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, جس سے چاہے محبت کر لیں, اس کا ساتھ چھوڑنا ہے. مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے, مومن کی عزت لوگوں کے ساتھ اجتماع ہے. مومن کی شرافت تو تہجد کی نماز سے معلوم پڑے گی. یہ فرائض سے دور ہے, حاجی شریف صاحب بنے ہوئے ہیں, نماز میں نہیں ہے, شریف صاحب ہیں, نماز میں نہیں ہے, شریف صاحب ہیں. پڑوسیوں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں. رشتہ داری پکاری کی, اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو جوڑ, جس نے توڑا. بہن ناراض ہے, پھوپھی ناراض ہے, خالہ سے ناراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مینا میں اعلان کیا, اگر کوئی اس میں قطع رحمی کرنے والا تو اٹھ جائے, کیونکہ اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے ہونے والے ہیں, میں کچھ دعا کرنے والا ہوں. ایک شخص اٹھا, خاموشی سے گیا اور جا کر واپس آ گیا. آپ نے پوچھا کون تھے, کہاں گیا؟ کہا میں تھا, میں گیا. میری خالہ سے انبن تھی, خالہ سے ناراضگی تھی, خالہ سے معافی مانگ کر آیا. خالہ ناراض ہیں, پھوپھی ناراض ہیں, بہن ناراض ہیں, دیندار ہیں, اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, حج پہ حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں. پڑوسی ناراض ہے, رشتہ دار ناراض ہے. ابا سے بات چیت نہیں, بیوی سے بات چیت نہیں, اماں سے بات چیت نہیں. رشتہ داری پکارے گی. سب سے زیادہ روزی کی برکت صلہ رحمی میں ہے. سب سے زیادہ روزی کی برکت تہجد کی نماز. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے, خود نماز کی پابندی کیجئے. ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے, روزی تو ہم آپ کو دیں گے. علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ روزی کی برکت تہجد کی نماز میں ہے. سب سے زیادہ بیماری کی صحت تہجد کی نماز میں ہے. سب سے زیادہ اللہ سے مانگنے کا وقت تہجد کی نماز میں ہے. آسمان دنیا پر اعلان کر رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں, لینے والے اٹھتے اللہ سے لے لیتے ہیں, سونے والے سو جاتے, سوتے رہو. صلہ رحمی, عمر کی درازی, عمر میں برکت, مال میں برکت, اولاد میں برکت, اور پڑوسیوں میں محبت, روزی میں برکت. صلہ رحمی, جو نہ پوچھے اس کو پوچھ, جو نہ نوازے اس کو نواز, جو ستائے اس کو معاف کر, جو نہ آئے اس کے پاس جاؤ. اس کا نام صلہ رحمی ہے. جو ناراض ہے, حقوق ہیں, اخلاق سے پیش آئیں. اخلاق پڑوسیوں کے تین پڑوسی ہیں. ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے, ایک پڑوسی ایمان والے ہونے کی وجہ سے, ایک پڑوسی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے. رشتہ دار پڑوسی ہیں, ایک حق رشتہ داری کا, ایک حق ایمان کا, ایک حق پڑوسی کا. مسلمان پڑوسی ہیں, ایک حق ایمان کا, ایک حق پڑوسی کا. مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے, غیر مسلم پڑوسی ہے, اس کا بھی ہم پر حق ہے. پڑوس میں رہنے کا حق ہے. ہم اس کے پڑوس میں ہیں, ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں, اس کا حق ہے. اس کا حق مارا جا رہا ہے. ہمارے وطنی بھائی ہیں. حضرت نے فرمایا ایسی مثال پیش کرو کہ ساری دنیا نکل کر آئے ہندوستان دیکھنے کے لیے. ہمارے 4 بھائی ہیں, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, 4 بھائی ہیں. دین بھلے اجنبی ہے, آپ کا دین آپ کی طرف, میرا دین لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردستی تو نہیں ہے, آپ دین میں کوئی زبردستی, آپ اپنے دین پہ رہیں, اپنے دین پہ رہیں, لیکن جان اور مال میں اجنبیت نہیں ہے. میری جان آپ کے لیے, میرا مال آپ کے لیے, میری اولاد آپ کے لیے, میری دکان آپ کے لیے, میرا کاروبار آپ کے لیے, میری خوشی آپ کی خوشی میں خوشی ہوں, آپ کی غمی میں. وہ لوگ آئے
جو 7 لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے حلیہ دیکھ کر فرمایا تم امان تم کون لوگ ہو؟ تو کہا ہم ایمان والے ہیں. آپ نے پوچھا, فرمایا ایمان والے ہو, ایمان کی کیا علامت ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں, 5 زمانے جاہلیت سے ہے, 5 پر ایمان لائے, 5 پر آپ کے صحابہ نے عمل کیا. زمانے جاہلیت سے تمہارے اندر کیا ہے؟ فرمایا ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر شکر ہے. صبر آدھا ایمان ہے, شکر اس کو پورا کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کسی بھی نعمت کو اپنی ذات سے منسوب کرنا یہ نعمت کا کفر ہے, کسی بھی نعمت کو اللہ کی ذات سے منسوب کرنا یہ نعمت کا شکر ہے. ہمارے اندر صبر ہے. اور تیسری بات ہے اپنے دین پر استقامت ہے, ہم دشمن کے مقابلے میں جم کر لڑتے ہیں. چوتھی چیز ہے ہم دشمنوں کی ہار پر خوشیاں نہیں مناتے. ہمارا بھائی ہارتا ہے, پڑوسی ہے, ابھی ہارے گا, ہم جیتیں گے, مٹھائی تقسیم کریں گے. ہارا جیتا, کسی ملک میں ہار جیت ہو رہی, ہم یہاں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں, ہم یہاں شراغا کر رہے ہیں, ہم یہاں بینڈ باجا بجا رہے ہیں اپنے بھائی کے خلاف. بھائی ہمارا ہے. زمانے جاہلیت میں صفت ہے ہم دشمنوں کی شکست پر خوشیاں نہیں مناتے, مٹھائی تقسیم نہیں کرتے, پٹاخے پھوڑتے ہیں, مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. حضرت فرماتے تھے جب تک تمہارے دلوں میں ان کی محبت نہیں آئے گی, ان کی ہدایت کی فکر نہیں آئے گی, ان کے ملک مال سے تمہارے دلوں سے ملک مال کی محبت نہیں نکلے گی, تمہاری دعوت مؤثر نہیں ہوگی اور اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیں گے. آپ بدلنے کے چکر میں ہیں, بدل دیا جائے, اللہ ان کو ہدایت دینے کے چکر میں. جس کو ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہ دے, اور جن کی ہلاکت کی کوشش کر رہے ہیں ویسی جو دنیا سے ختم ہو جائے, بھائی موبائل بند کر دیں, ان کو اللہ ہدایت دے دے, موبائل بند کر دے. بھائی ابو طالب کی ہدایت کی تمنا ہے, ابو طالب کو ہدایت مل جائے. ویشی کی ہلاکت کی تمنا ہے, ویشی کو ہدایت دے دے, ابو طالب کو. اور بہت افسوس ہے کہ میرے چچا کو ہدایت نہیں ملی. تو اللہ نے صاف قرآن پاک کی آیت اتارا, شان نزول انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. ہدایت آپ نہیں دے سکتے. ہم بدلنے کے چکر میں ہیں. سنو, ہم انتظار کر رہے ہیں, حکام بدل جائیں گے, حالات بدل جائیں گے. اللہ انتظار میں ہے, جس دن مسلمان بدل جائے گا حالات بدل جائیں گے, حکام بدلتے رہیں گے, حالات نہیں بدلیں گے. کیونکہ حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے, حالات کا تعلق مسلمان کے اعمال سے ہے. جب تک مسلمان نہیں بدلے گا حالات نہیں بدلیں گے. حالات کا بدلنا مشکل ہے, حکام کا بدلنا مشکل. ایمان کا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو بھی خشکی طریقہ فساد ہو رہا تمہاری وجہ سے ہو رہا. ہم ان کو لائیں گے, ان کو لائیں گے, ان کو جتائیں گے, ان کو ہرائیں گے. ہمارا کام ہے, آپ لانے والے ہیں, آپ کے اختیار میں. اللہ جس کو چاہیں گے لائیں گے. دو چور مسلمان کے دل میں ہے. ایک چور تو یہ ہے ان کے ملک مال کی تمنا ہے, اور ایک چور یہ ہے ان کی ہلاکت کی تمنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, جب تک مسلمان کے دلوں میں سے 2 چور نہیں نکلے گا, ایک ملک مال کی تمنا نکالو, جب تک غیروں کے ملک مال کو دیکھ کر رال ٹپکانا نہ چھوڑیں. ہمارا بھی آدمی ہونا چاہیے, ہمارا بھی آدمی ہونا چاہیے. حضرت فرماتے تھے مسلمان وہ چیز کو اختیار کر لیں جو صحابہ نے کیا, تو کوئی مسلمان کا دشمن نہ رہے, اور غیر بھی مسلمانوں کو یہاں بٹھا کے رکھے. مسلمان صحابہ تاجر تھے, صحابہ مزدور تھے, صحابہ زارع کھیتی باڑی کرنے والے تھے, صحابہ وزارت سے دور, صحابہ حکومت سے دور, صحابہ صدارت سے دور. اب اس کے چکر میں پڑھ کر ہم دشمنی لے رہے ہیں. صحابہ مزدور تھے, صحابہ کاشتکار تھے, صحابہ تاجر تھے, تجارت میں کوئی رکاوٹ نہیں, مزدوری میں کوئی رکاوٹ نہیں. ساری تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے, سارے باغات مسلمانوں کے ہاتھ میں, باغبان برادری کے ہاتھ میں, پورے مہاراشٹر کا پھل فروٹ ان کے ہاتھ میں, سارا شولاپور کی منڈی مسلمانوں کے ہاتھ. کون سا اعتراض ہے, کون سا اختلاف ہے؟ آپ کے پاس لوگ آگے مان لے رہے ہیں. حکام بدل جائیں گے تو حالات بدل جائیں گے. اور جہاں ہم ہی ہم ہیں, جہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے, وہاں بھی اذان نیٹ پر ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے اذان کو نیٹ پہ لایا, سب سے پہلے ہم نے اذان کو والوم کو کم کیا, سب سے پہلے ہم نے 20 کو 8 کیا. 20 کو 8 ہو گئی. ساری دنیا کا مرکز, ساری دنیا کا کیا کہیں گے,
ساری دنیا کی ساری مساجد کی ماں بیت اللہ 20 کی 8 ہو گئی. ساری دنیا کی ماں ساری مسجد کی ماں بیت اللہ, ہمارا قبلہ بیت اللہ, سارے عالم کی ہدایت کا مرکز معلوم کم ہو گیا. ہم نے اذان کو بند کیا, ہم نے مائک کو بند کیا, ہم نے معلوم کو کم کیا, تو کون سی نئی بات ہے؟ جہاں بھی ہم اذان نہیں دے سکتے, اذان نیٹ پر آ گئی ہے. اذان دعوت ہے, اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. لیکن جب سے مسلمان نے اذان کو سن کر مسجد میں آنا چھوڑ دیا, جب سے اذان پر پابندی لگنے لگی, مسلمان اگر ٹوپی لگانا چھوڑ دے گا ٹوپی کے خلاف قانون آئے گا. مسلمان اگر داڑھی کٹانا شروع کر دے گا داڑھی کے خلاف قانون آئے گا. مسلمان اپنے لباس میں کوئی فرق نہیں, 2% ہیں اپنے لباس پر ہیں, اپنی داڑھی پر ہیں, اپنے صافے پر ہیں, اپنے ہاتھ میں ہتھیار, اپنے ہاتھ کا ایک نشان ہے. مسلمان حدیث میں آتا ہے جو قوم اپنے معاشرت کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے. مسلمان زندہ قوم تھی, اپنی معاشرت کو چھوڑ کر مردہ ہو گئی. 2% رہنے والی ایک قوم ہندوستان کی ہے, اپنی معاشرت پر باقی ہیں, وہ قوم زندہ ہے, مسلمان مردہ ہے. ہماری ٹوپی جیب میں, ہندوستان کی بڑی بڑی پوسٹ, صدر جمہوریہ, وزارت عظمیٰ, پرائم منسٹر آف انڈیا, پریزیڈنٹ آف انڈیا, اس قوم کے بنے, گاڑی نہیں بنایا, پگڑی نہیں اتارا, اپنے لباس میں, کھیل کے میدان میں لباس میں. 1000 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, اس اسکول کے بچے میں کم سے کم 400-500 مسلمان ہیں. ایک بچہ ان کی برادری کا رہتا ہے, وہ نمایاں ہے, اپنی پہچان کے ساتھ ہے. مسلمان کا بچہ پتہ نہیں آتا کہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, کون سی برادری کا پتہ نہیں چلتا. تو مسجد میں آتا ہے, معلوم پڑتا کہ مسلمان کا بچہ ہے. مسلمان کی کوئی پہچان نہیں ہے, ہمارا کوئی لباس نہیں ہے. یہودی کا لباس علماء نے لکھا ہے, پنڈت کا لباس اور ہے, یہودی کا لباس اور ہے, عیسائی کا لباس ہے. مسلمان کا کیا لباس ہے؟ جو چاہے پہن لے. اپنے لباس پر آؤ, سنت لباس پر آؤ, لباس کو زندہ کرو. ہمارا ایک طریقہ ہے, اللہ کے نبی کی سنت پر آئیں, اس لیے کہ اسلام کا روب سنت میں ہے, اسلام کی حیبت سنت میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو روب رکھا تھا 1 مہینے کی مسافت میں, علماء نے لکھا ہے جو آپ کے ذات میں جو روب تھا 1 مہینے کی مسافت میں, آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنت میں وہ روب ہے. مروب ہونے کی وجہ سنت کا چھوڑ دینا ہے, مروب ہونے کی وجہ مسجد کو چھوڑ دینا ہے. مسجد کو آباد کرنے والا مروب نہیں ہوگا. مسجد کو آباد کرنے والے کے دلوں سے وَلَمْ يَخْشَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. یہ ہے وعدہ, پہلا وعدہ ہے. ہم اس کے دلوں سے اپنے دلوں سے اپنے غیر کا, دشمن کا خوف نکال. 2 چیزیں ہیں, ایک مسجد کو آباد کرنے والا, ایک اللہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ کے راستے میں نکلنے والا. دونوں کے دلوں سے اللہ اپنے غیر کا خوف نکال لیتا ہے. تو نکلنا اللہ کا امر ہے, نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے, روزہ رکھنا اللہ کا امر ہے. انفرو, نکلو. علماء نے لکھا ہے یہاں نکلنا اللہ کا. انفرو خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مدینے میں رہتے تھے, عبادت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, تسبیح پڑھتے تھے. جب قرآن پڑھتے ہماری نگاہ اس آیت پر پڑ جاتی یا ہماری کان اس آیت کو سنتے, خدا کی قسم اس سورہ توبہ کی آیت نے مدینے پاک میں چین سے سونے نہیں دیا. آگے فرماتے ہیں اس آیت نے خدا کی قسم نہ نکلنے کے سارے آزار کو ختم کر دیا. موٹاپا عذر ہے, موٹاپے میں نکلے. بڑھاپا عذر ہے, بڑھاپے میں نکلے. لنگڑا پن عذر ہے, لنگڑے پن میں نکلے. بیماری, کوئی بیماری نہیں, کوئی عذر نہیں ہے. لنگڑے بھی نکلے, بوڑھے بھی نکلے, لنگڑے بھی نکلے, بوڑھے بھی نکلے, موٹے بھی نکلے, بیمار ابو طلحہ انصاری بیمار ہیں, حضرت مقداد بن اسود موٹے ہیں, حضرت ابو ایوب انصاری بوڑھے ہیں, حضرت عمر بن جمول لنگڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے ایک شہر حمص میں رہتے تھے.
جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز آتی سب سے پہلے بستر لے کے تیار رہتے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو سنبھالیں کہ جماعت کو سنبھالیں, اتنے موٹے ہیں, آپ کا تو قوی عذر ہے. تو آپ فرماتے تھے ہاں لیکن میرے اللہ نے میرے موٹاپے کے عذر کو قبول نہیں کیا. نکلو خفافوں سے کالا, ہلکے ہو چاہے بھاری ہو تو بھی نکلو. تمہاری نگاہ میں بھاری ضرور ہوں لیکن اللہ کیا معذور نہیں ہوں. ابو طلحہ انصاری بیمار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں نے کہا ابا مت جائیے, ہمیشہ آپ جاتے تھے, اس مرتبہ آپ آرام کر لیجیے, ہم چلے جاتے ہیں. بچوں نے کہا, باپ نے کہا نا بچوں, مجھے اس آیت نے بے چین کیا ہے. ضد کر کے نکلے, اللہ کے راستے میں نکلے. بحر روم کا سفر تھا, سفر کرتے نکلتے ہی انتقال ہوا. آپ کے جنازے کو لے کر 7 دن تک چلتے رہے اور 7 دن کے بعد ایک جزیرہ ملا, وہاں آپ کی تدفین ہوئی. 7 دن کے بعد ابو ایوب انصاری مطلب بڑی عمر کے ہیں, جماعت بنی قسطنطنیہ کی طرف یورپ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ یورپ جا رہے ہیں. امیر صاحب آئے راستے ملاقات کے لیے. حضرت آپ بڑے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, میزبان ہیں, آپ کا بڑا مقام ہے, آپ کی کیا خدمت کروں, بڑے خوش نصیب ہیں. فرمایا جب تک جا میں جا ہے چلتا رہوں گا, جہاں انتقال ہو جائے وہاں جنازے کو لے کر چلنا, جہاں دشمن کا خطرہ نہ ہو وہاں تک لے کے چلنا, جہاں تمہارا بارڈر ہو وہاں دفن کر دینا. اللہ پوچھے گا ابو ایوب کیا لے آئے؟ اللہ سے کہوں جوانی آپ کے راستے میں, بڑھاپا آپ کے راستے میں, آپ کے نبی کی سواری میرے گھر میں, آپ کے نبی کی مہمانی میرے گھر میں, اور مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی آپ کے راستے میں چلتا رہا. عمر بن جموح ہے اللہ تعالیٰ عنہ, معذور ہے, ہاتھ پیر سے معذور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو عمر بن جموح نہ جاؤ تو کوئی بات, معذور ہے. عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں ان لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں. نکلے, شوق تھا, خدا کی قسم جنت کا مشتاق ہوں. گھر گئے تو بیوی نے للکارا, بچے تو حد میں, اور باپ ڈرپوک یہاں. اب آج کی بیویاں بچہ آپ چلے آئے, آپ کا گھر بچہ گیا تو آپ رہیے گھر پہ, اور اچھا آپ چلے آئے. بڑے چالاک آپ, بڑے ہوشیار ہیں. بیوی نے للکارا, بیوی کی للکار, بیوی کو معلوم تھا اگر میرا شوہر گھر میں رہ گیا, یہاں مر گیا تو مدینے میں منہ دکھلانے کے لائق نہیں. ایک بچی مدینے میں رو رہی تھی. لوگوں نے کہا بچی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا. بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ تمہارے باپ کا انتقال ہوا. تمہارے ابا صحابی تھے, اللہ کے نبی کے پاس گئے, اللہ اس کے رسول ان سے راضی ہیں. فرمایا, بچی نے کہا چچا جان مجھے باپ کے جانے کا غم نہیں, جانا تو ہر ایک کو ہے, ہر ایک جانے کے لیے آئے. مجھے اس بات کا رونا ہو رہا ہے, میرے بہت ساری سہیلیاں مدینے میں رہتی ہیں. کھانے سے فارغ ہو گئے؟ نہیں فارغ ہو گئے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں تو کچھ بات کریں, وہ فارغ نہیں ہوں گے. مجھے لگتا ہے ان سے بھی مسافہ کرنا پڑے گا. سب لوگ ان سے مسافہ کیجئے, بڑے قیمتی لوگ ہیں, وہ بہت قیمتی لوگ, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار لوگ ہیں. کل بھیڑ میں دیکھا, عجیب مجمع تھا, عجیب جماع تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ پورے بیڑ ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے. جو بھی مجمع ہو, کسی نے کہا 40,000, کسی نے 35,000, جو بھی روایت ہو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک آدمی بھی آ رہا جا رہا, ایک آدمی ہل رہے. مجھے ابھی حاجی عتیق صاحب نے کہا آپ نے دیکھا ہمارا مجمع؟ میں نے کہا اللہ نظر بس سے بچائے بھائی. آپ بھی تو بھیڑ کے ہیں, کہ آپ کہیں پربنی کے تو نہیں ہیں کیا؟ یہ مومن آباد پربنی چلا گیا کیا؟ بھیڑ میں نہیں لگ رہا. یہ پڑوس کا اثر لینے پہ پربنی والے ناراض ہو جائیں گے, مجھے وہ پربنی بھی جانا ہے. کیا بات چل رہی تھی؟ بچی رو رہی ہے, باپ کا وصال ہو گیا. تو بچی نے کہا مجھے رونا اس بات پر ہے کہ میری سہیلیاں ہیں. کہاں سہیلی سمجھتے ہیں؟ وہ دیکھو مسکرا رہے ہیں, سہیلی کا نام. سہیلی ہے کیا آپ کی؟ فوراً کہاں, ارے کچھ تو سوچ سمجھ کے بولتے. سہیلی, میری بہت ساری سہیلیاں جو مدینے میں رہتی ہیں, ان کے باپ کا انتقال اللہ کے راستے میں ہوا ہے. میرا باپ بستر پر مرا ہے. مجھے تانا دیں گی ہمارے باپ بہادر تھے, اللہ کے راستے مرے, تیرا باپ ڈرپوک تھا, بستر پر مرا ہے. یہ بچیاں روتی تھی, عورتیں روتی تھی. تو عمر بن جموح اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی للکار, انا تو اللہ کے راستے میں جا. تو گھر پہ مر گیا تو منہ دکھلانے کے لائے گئی لوگوں کا. اب بیوی نے للکارا تو جوش میں آ گئے, خان صاحب بن گئے, نکلے باہر. اللہ مالا تردنی الاہلی, ہے اللہ بس اب اس گھر کی طرف دوبارہ مت لوٹانا, بہت ہو گیا ہے. کیا للکار رہی ہوگی بیوی نے, کیا تانا دیا ہوگا بیوی نے, کیا ابھارا ہوگا. بعض مرتبہ لوگ بیوی کے کہنے پر اس کی ناراضگی پر گھر چھوڑ دیتے.
दोपहर में खाना नहीं खाऊंगा, शाम में खाना नहीं, बीवी समझती है कि खाना नहीं खाएंगे, जाकर होटल में खाना खा रहे हैं। हजरत डॉक्टर अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब, अलीगढ़ के प्रोफेसर, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अलीगढ़ के रहने वाले, निजामुद्दीन में रहते थे, सुना देखा होगा। बहुत दिनों के बाद निजामुद्दीन में रहते थे, वहां से अलीगढ़ अपने बाल बच्चों के पास जाना हुआ तो घर वालों को मालूम हुआ आज अब्बा जी आ रहे हैं, आज हमारे बीवी को खुशी हुई, आज खाविंद आने वाले हैं, बच्ची को खुशी हुई, आज अब्बा जी आने वाले हैं, बहू को खुशी हुई, आज अब्बा जी। सबने मिलजुल कर अच्छी सी बिरयानी, अलीगढ़ के जो आइटम बनाए, मीठा हुआ तैयार किया। हजरत पहुंचे, वाह इस्तकबाल हुआ, बड़ा वालेहाना इस्तकबाल। हजरत तशरीफ लाए, आपकी तबीयत कैसी? हजरत को हाथ धुलाया और दस्तरखान लगाया, हजरत खाना खा लीजिए। हजरत दस्तरखान पे बैठते हुए अभी वाला ले रहे थे, कहा बेगम आज घर की तालीम हुई क्या? बेगम खामोश। दोबारा पूछा आज घर की तालीम हुई क्या? तो घरवाली ने कहा कहाँ तालीम, हम तो आपके खाने बनाने में लगे हुए हैं। तो वही लुकमा रखा, कहा लीजिए आप खा लें, आपके बच्चे खा लें। उस घर में खाना कैसा जिस घर में तालीम ना हो। मुझे याद आ गया, मलेशिया में सुनाया था 2 साल पहले हजरत के साथ सफर में। एक दिन भूखे रह सकते हैं एक दिन, बाहर तो बिरयानी मिलती है, वहां जा खा लेंगे। एक दिन खाना नहीं खाया, घर की तालीम शुरू हो गई। अभी नियत करते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन आप तो बाहर जाके खा लेंगे, कुछ नहीं तो वड़ा पाव खा लेंगे। भूखे रहे। इसलिए जमात चली निजामुद्दीन से, रवायत पढ़ी गई, इब्न माजा की रवायत है, जो अल्लाह के रास्ते में निकले, समंदर का सफर करे, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह उसकी रूह को कब्ज करने के लिए अल्लाह खुद फरिश्तों को नहीं भेजते, अल्लाह खुद उसकी रूह को अपने हाथ से कब्ज करते हैं। जमात चली, यहां से इंडोनेशिया गई। इंडोनेशिया में बहुत सारे जजीरे हैं, जजीरे वाले आए, कहने लगे हमारे यहाँ इज्तिमा है, अगर आपकी जमात चले, कुछ मेहनत करे तो जमात बन जाए। वो तो इंतजार में है कोई समंदर का सफर मिले। कहने लगे कश्ती पे चलना का? हाँ, कश्ती पे चलेंगे, समंदर का सफर करेंगे, शायद ये फजीलत हमको हासिल हो जाए। कश्ती पे चले, तालीम शुरू हो गई। तालीम करते करते फिर हदीस पढ़ी गई, जो जमात अल्लाह के रास्ते में निकले, समंदर का सफर करे, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी रूह को अल्लाह कब्ज करते हैं। एक बड़े मियाँ थे जमात में, कहने लगे हाय तो बात सही, हमारे मुकद्दर में कहा, अल्लाह ने सुन लिया। घर से निकलते ही उसकी दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे, बोलो सब भूल गए, तालीम नहीं बैठते लोग। ये हाफिज साहब बैठते हैं, बता रहे हैं, बनी इसराइल के नबियों जैसी दुआएं कबूल होती हैं। तालीम हो गई, अल्लाह ने सुन लिया, बैठे बैठे सो गए, अल्लाह के पास पहुंच गए। ये जमात ये कश्ती के साथ जजीरे में पहुंची। जजीरे वाले देख घबरा गए, बस जिंदों में एक मुर्दा कहां से आ गया, जनाजा कहां से लेकर आ गए। कहने लगे अल्लाह के रास्ते का जनाजा है। वाक़या सुनाया, पूरा जजीरा मुतासिर हुआ, अल्लाह के रास्ते में निकलने का अज़ान किया। बाजू वाले ने जिसने सुना, हमारे मुकद्दर में कौन, निजामुद्दीन आके हजरत को सुना रहा था। हजरत मैं खुद सुन रहा हूँ, मैं खुद उसका गवाह हूँ और अल्लाह को प्यारा हुआ। मदीना मरकज बीजापुर.com। अल्लाह ने सुन लिया। वो कैफियत हमारे मुकद्दर में कहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में खिताब दे रहे थे, खिताब कर रहे थे, बयान कर रहे थे। जन्नत अदन के अंदर एक महल है, उसमें 500 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर 5000 हुरे हैं। कितनी हुरे हो गई भाई, बोलो? हाँ जी, 25,000 प्लाट बेच देंगे, बाकी पूरे प्रॉपर्टी खा जाएंगे। 25,000 कितनी? 25 लाख। यकीन नहीं हो रहा है ना, यहाँ एक काबू में नहीं तो 25 लाख कहां से काबू में आएंगे? 25 लाख। ये सहाबा ने कहा 25 लाख, हजरत 25 लाख, शौहर एक और बीवी कितनी? हजरत लिखा मौसूद रहमतुल्लाह, सबसे घटिया जन्नत 72 हुरा वालों, सबसे घटिया जन्नत, सबसे आला जन्नत शहीदों के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के लिए 25 लाख हुर वाली जन्नत मिली। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मदीने में बयान कर रहे थे, सुनाया हदीस सुनाया, तो एक अरब में से आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप 25,000 हो 2.5 लाख कह के निकल जाएंगे, आपको कुछ जरूरत तो है नहीं। तो
بیان کر رہے تھے, ایک نوجوان کھڑا ہوا, مولانا 25 لاکھ, مولانا 25 لاکھ. حضرت نے کہا ہاں ہے تو 25 لاکھ, زیادہ لگیں گے تو مولانا کو ہدیہ کر دینا. ہے تو 25 لاکھ. حضرت یہ 25 لاکھ حور والی جنت کس کو ملے گی؟ انبیاء کو, صدیقین کو, شہداء کو. بڑے خوش نصیب ہمارے آقا کملی والے, قبر اطہر کی طرف یہ بازی مار لے گئے. اے صدیق آپ بھی بڑے آگے نکل گئے. صدیق تو بن نہیں سکتے, نبی تو ہو نہیں سکتا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا نمبر آ جاتا, نبی تو ہو نہیں سکتے. اے عمر تیرے لیے شہادت کا کھانا ہے, اگر تو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا تو تجھ کو 25 لاکھ حور والی جنت ملے گی. یہ فرماتے تھے عمر کے مقدر میں کہاں. یہ اللہ سے امید ہے, اللہ سے کبھی امید ہے. دعا کرتے تھے اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما, مدینے پاک کی موت نصیب فرما. آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوچتی تھی میرے ابا کی دعاؤں میں فرق ہے, اللہ کے راستے مرنا چاہتے ہیں اور ایک کہتے ہیں مدینے مروں گا. آپ فرماتے تھے جو اللہ عمر کے لیے جہالت سے نکال کر دار ارقم پہنچایا, جو اللہ دار ارقم سے عمر کو مدینے پہنچایا, جو اللہ دار ارقم سے نکال کر مدینے پہنچایا, وہ اللہ قادر ہے عمر کے لیے شہادت کو مدینے کے باہر سے گھسیٹ کر مدینے میں لائے. شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے کچھ یقین ہو رہا ہے, کچھ پریشانی کی ہو رہی بھائی, کیا بات ہے؟ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک ہی خانہ بچا ہوا ہے. سنیے آپ, جماعت خوشی کا سفر کرے, انتقال ہو جائے تو اس کی روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں. جو جماعت سمندر کا سفر کرے, انتقال ہو جائے اس کی روح کو اللہ قبض کرتے ہیں. جو خشکی کا سفر کرتے ہیں وہ کو خون میں لت پت ہو جائیں, زخمی ہو جائیں, زخم میں چور ہو جائیں, ان پر جو ثواب ملے گا سمندر کے سفر کرنے والے کے سر کے درد پر وہ ثواب مل جائے. فرق ہے. تیسرا فرق سناتا ہوں. خشکی کا سفر کرنے والا اگر اللہ کے راستے میں نکلا ہے, انتقال ہو گیا, وہ بھی شہید ہے, لیکن اس کے سارے گناہ معاف ہیں, قرضہ معاف نہیں ہوگا. میں کیا سناؤں, اللہ مجھے معاف فرمائے. قرضہ ہنسنا دے کر ہنسنا ہو رہا ہے. قرضہ سارے, اب غور کیجیے حدیث پر, سارے گناہ, شہید کے سارے گناہ حافظہ سوائے بولو سوائے کیسے گناہ معاف ہوئے؟ بدنگاہی کے گناہ, غیبت کے گناہ, پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیا ہے, سارے گناہ معاف ہیں. ذرا غور تو کرو, سوائے قرضے کے. قرضہ نہیں دے رہا ہے, قرض ہنسنا کا رواج ختم ہو گیا. ہمارے بڑے مفتی صاحب فرماتے ہیں اس زمانے میں قرضہ ہنسنا دینا ایک طرح سے گناہ کی شکل ہے. تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, سلام دعا بند ہو جاتی ہے, مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, تعلیم میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. ارے بھائی اس لیے قرضہ ہنسنا دے کر آج کل تعلقات خراب کیجیے. قرضہ نے روکا ہوا ہے, اتنی بڑی شہادت کا درجہ قرضہ نے روکا ہوا ہے. لیکن جو جماعت اللہ کے راستے میں نکلے, سمندر کا سفر کرے, اگر اس کا انتقال ہو جائے, اس پر جو قرضہ ہے اللہ اس کے قرضے کی ادائیگی اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. سنیے آپ, کون ادا کرے گا؟ من يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. عجیب قرآن پاک کی آیت ہے. گھر سے نکلتے ہی اللہ اس کے رسول کے لیے مہاجر ہو گیا, اگر اس کے بعد مر گیا تو اللہ فرما رہے ہیں مرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سب نیت کا آخری بات, عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ قریشی خاندان کا نوجوان سپہ سالار, اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے مدینے سے ایک امنگ پیدا کر کے ذوالقرنین کی طرح اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے سے نکلے. مدینہ کراس کیا, سعودیہ بارڈر کراس کیا, لیبیا میں گئے, لیبیا پار کیا, تیونس میں گئے, تیونس کو پار کیا, الجزائر میں گئے. الجزائر کیا امنگ, کیا رفتار, ہوائی جہاز کا کیا رفتار ہوگی جو آپ کے گھوڑے کی رفتار ہے, ہماری کیا رفتار ہے. الجزائر پار کیا, الجزائر کے جنگلوں کو, الجزائر کے صحرائے اعظم کو پار کرتے ہوئے, الجزائر کے مگرمچھوں کی کالونیوں کو پار کرتے ہوئے المراکش میں داخل ہوئے. المراکش کے شہر کو چیرتے ہوئے المراکش کے کنارے پہنچے تو وہاں دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا. وہاں کا یا آصفہ, ہائے افسوس, ہائے افسوس, دریا نے راستہ روک لیا, ہائے افسوس, ہائے افسوس, دریا نے راستہ روکا. گھوڑے سے اترے, گھوڑے کو سمندر میں لے گئے, سینے تک دوڑایا, میان سے تلوار نکالا, اللہ کو گواہ بنایا. سنو غور سے, عجیب واقعہ ہے, اس کی منظر کشی دیکھو.
کس کو گواہ بنایا؟ کیا نکالا؟ اے اللہ آپ گواہ رہنا، عقبہ تو نکلا تھا ذوالقرنین کی طرح آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے. عقبہ نہ ڈرا ہے، عقبہ نہ ہارا ہے، عقبہ نہ تھکا ہے. اگر عقبہ کو معلوم ہوتا اس سمندر کے آگے تیری کوئی بستی ہے جہاں تیری مخلوق رہتی ہے، عقبہ سمندر کی پرواہ نہ کرتا، عقبہ سمندر کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا سمندر کو اس پار جاتا. اے اللہ عقبہ کی واپسی تو اس لیے ہو رہی ہے تیرے زمین کی حدیں ختم ہو چکی ہیں. اینڈ آف دا ورلڈ واپسی ہو رہی تھی. وہی علم جزائر کے صحرائے اعظم میں انتقال فرمایا جہاں آصفہ کا کل مولانا کہہ رہے تھے وہاں گئے تھے مراکش میں، تو اس علاقے کا نام آصفہ پڑ گیا. قیامت تک لوگ آئیں گے پوچھیں گے آصفہ کیوں پڑا؟ میرا ایک بندہ آیا تھا، عقبہ بن نافع آیا تھا. قیامت تک لوگ کہیں گے کہ جبل حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کشتی کو جلایا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گئے اور وہیں کشتی جلا کر وہیں پوری جماعت شہید ہو گئی. جہاں آپ نے کشتی جلایا ہے اس پہاڑ کا نام جبل طارق پڑا. جہاں آپ نے کشتی جلایا ہے سعودی عربیہ نے وہاں مسجد بنایا، اس مسجد کا نام جبل طارق مسجد رکھا. سعودی عربیہ نے وہاں یونیورسٹی بنایا، اس یونیورسٹی کا نام جبل طارق یونیورسٹی. قیامت تک کوئی پوچھے گا جبل طارق کیوں پڑا؟ میرا بندہ طارق بن زیاد آیا تھا. ہم بھی دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے، وہاں جا کر انتقال ہو جائے گا. اللہ قیامت کے دن کہے میرا بندہ اگر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ میں ہیں، ہماری جماعتیں قسطنطنیہ میں جا کر اگر انتقال کر جائیں تو ہم بھی ابو ایوب انصاری کے ساتھ قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تیار ہے انشاءاللہ؟ نہ کوئی تیار ہوا نہیں. سب کی فکر ایک تو کھانے میں لگے ہیں، جو نہیں لگے وہ بھی کھانے کے انتظار میں. جلدی سے چھوڑے چلے بھائی. مولانا بیان کر رہے تھے سب اٹھ کے چلے گئے. ایک صاحب بیٹھے سن رہے تھے، کہا بڑے سمجھدار ہیں، بڑے کہا مولوی صاحب سمجھدار نہیں، بیان نہیں، وہ چٹائی میری جہاں بیٹھے، چٹائی خالی کیجیے میں بھی چلا. آپ انتظار میں بھائی صاحب جلدی سے دعا کیجیے ہم بھی ذرا، ورنہ پتہ نہیں وہاں بھی ختم ہو گیا. دل اٹکا پڑا ہے کہ پتہ نہیں وہاں ہے کہ ختم ہو گیا. اللہ نہیں کھلائیں گے، اللہ نہیں کھلائیں گے، اللہ بھوکا رکھیں گے. سب نیت کرتے اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ. 2 گھنٹہ ہو گیا، بہت ہو گیا. وہ کہاں گئے ہمارے ارشاد بھائی؟ چلے گئے کیا ارشاد بھائی؟ تشکیل کر لینا امیر صاحب، تشکیل بہت زیادہ کرنا ہے. اب نیت کرو انشاءاللہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہم دعا تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی فکر کریں، کوشش کریں. جب تک دعا نہیں کوئی نہیں ہلے گا انشاءاللہ. اب وہ حضرات کل مجھے بڑی خوشی ہوئی بھیڑ کے اندر، علماء کی بڑی عجیب تشکیل ہوئی. لیتا ہوں دوسرے سال کے لیے پہلے بڑی تعداد میں علماء، مجھے بڑا اتنا خوشی ہوئی، میرا دل خوش ہو گیا. علماء کی جن کا سال لگ گیا دوسرے سال کے لیے، دوسرا سال اللہ کا شکر ہے دوسرے سال کی جماعت آپ کی چل رہی، مجھے معلوم ہے آپ کی مومن آباد کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، اللہ کا بہت فضل ہے. اب جو حضرات کا سال لگ گیا علماء مقدم ہے، پیش قدمی کریں. علماء ہمارے رہنما ہیں، علماء کی حیات عالم کی حیات ہے، علماء کی موت اور عالم کی موت. علماء کے بغیر ہمارا کام ناقص ہے، علماء کے بغیر ہمارے کام میں استحکام نہیں ہے. ہمارے کام کی روح علماء کرام ہیں. تو انشاءاللہ تو نیت کرتے ہیں، ذرا علماء کرام کھڑو کے بتلائیں انشاءاللہ کہ ہم دوسرے سال کے لیے یا پہلے سال کے لیے ہم تیار ہیں. ذرا کھڑو. بہت سارے علماء نے نام بھی لکھایا ہوگا ہمارے علماء. جی مفتی صاحب ہے؟ ہاں تو نام لکھا ہے، نام پیش کریں، بتائیں کیا نام ہے؟ مفتی توسیع صاحب دوسرے سال کے لیے. ماشاء اللہ آمین تو کہو انشاءاللہ. مفتی توسیع صاحب کو پہچانتے ہیں نا دوسرے سال کے لیے. اور مفتی الیاس صاحب کا، امی الیاس صاحب کا ہے، قامی الیاس صاحب کا ہے. مفتی الیاس صاحب دوسرے سال کے لیے. مفتی عبداللہ صاحب کہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کہو آمین. اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا بڑے مجاہدے سے ہے. ہم تو 4 مہینہ لگانے کو تیار نہیں. یہ نوجوان ان کے بچے بھی ہیں، ان کے ارمان بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، ان کے اور سارے مسائل بھی ہیں. آنے کے بعد لوگ مسجد سے ہٹاتے ہیں، مطلب کیا کیا سناؤ، رات ختم ہو جائے گی. ہمارا یہ حال ہے. اللہ کی پکڑ ہوگی. وہ ٹرسٹیاں جو تبلیغ کے نام سے علماء کو رکھتے ہیں، وہ ٹرسٹیاں اپنے علماء کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. ہے تبلیغ والے، دوسروں کو سنیے، چھوڑ دیجیے. آپ کون سے تیر مار رہے ہیں؟ آپ نیت کرو انشاءاللہ اپنے علماء کرام کو، اپنے ائمہ کرام کو ہم سہولت پیدا کریں گے، ہم ان کے معاون بنیں گے، ہم ان کا تعاون کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ چلو کچھ تو کریں گے انشاءاللہ اللہ کی وجہ سے. اور کون ہے؟ مفتی عبداللہ صاحب، مفتی توصیف صاحب، مفتی الیاس صاحب. ماشاءاللہ لوگوں مفتی بھی. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت آسان فرمائے، اللہ رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرمائے. آمین بھی. تمہارا نکاح پڑھایا انہوں نے آمین کہا اور تم کے نکلنے میں آمین نہیں کہہ رہے. نکاح کا کون پڑھایا؟ انہوں نے پڑھایا ہوگا نکاح.
اور تو خوب آمین کہہ رہے تھے آمین آمین. آج کیوں نہیں آمین کہتے؟ کہو آمین انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ بہت مزہ آسان فرمائے, مدد کرو. اب جن حضرات کا 4 مہینہ لگ گیا 3 بار وہ بیرون کے لیے بدلا. بہت سارے نام اللہ کا فضل ہے. بدلاؤ 5 ماہ کے لیے کون تیار ہے؟ 2 ماہ مستورات کی کون تیار؟ ذرا کھڑے ہو جا, کھڑے ہو کے نام لکھو. جی فرمائیے. عبد الواجد نام لکھا کے بیٹھیے. ماشاءاللہ ہمارے بھائی رضوان صاحب کہاں ہیں؟ یہ ہمارے بھائی کا نام لکھیے. عبد الخالق صاحب, عبد الواجد صاحب, جی عظمت پٹھان صاحب. رضوان صاحب لکھا ہے جی. رضوان صاحب یا رضوان عرفہ حجاب. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جی خواجہ بھائی کہاں جائیں؟ اجمیر جائیں؟ کہاں جائیں گے؟ خواجہ صاحب کی دستگیر بھائی دستگیری فرمائیے. اور فرما اور فرما. ماشاءاللہ. جی نہیں کہیوں میں عبد القیوم جی فرمائیے. امیر صاحب ماشاءاللہ. حاجی بشیر صاحب, حاجی نذیر صاحب کہاں ہیں؟ بشیر نذیر دونوں چاہیے. جی فرمائیے. حاجی انور صاحب ماشاءاللہ. آپ دونوں دوست ہیں, لگ رہا دوست ہے نا. جی ان کا کیا نام جو کھڑے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا کھانے جا رہے ہیں. دیکھو کہاں جا رہے ہیں, آپ خود دیکھ لو. جی فرمائیے اور فرمائیے. 5 ماہ مردوں کے لیے 2 ماہ مستورات. ماشاءاللہ بہت مستورات کا نام آیا, بہت مستورات کا نام آیا. مجھے سمجھ میں آیا کہ مستورات ماشاءاللہ یہاں بہت معاون ہیں, بہت ساتھ دینے والی ہیں. کہاں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ارے جلدی جلدی کھڑے ہو جائے. کل تو پورا بھیڑ کھڑا ہو گیا تھا, پورا بھیڑ کھڑا ہو گیا. ہم بھی بھیڑ کے ایک حصے ہیں. مومن آباد عمر بھائی جی. اور بھائی اور بتلائیں, مومن آباد والے بتلائیں, فرماؤ جی. اور ہمت کرے, ہمت مردہ مدد خدا. ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل, ہمت تو کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. نبی سے کہا جا رہا آپ عزم کیجئے پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے. کوئی عزم نہیں, کوئی ارادہ نہیں, ارادہ تو کرو انشاءاللہ, عزم تو کرو انشاءاللہ. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں جانا ہے انشاءاللہ. جائیں گے نا تو ذرا کھڑے ہو کے بتلاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ جی بتلاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمر بھائی, عمر فاروق, دونوں عمر ہیں اور دونوں ہم عمر ہیں اور دونوں ہم خیال ہیں. ہم نوالا ہم خیال, کیا کیا برابر نا. رشتہ بھی ایسے کرنا, دونوں بہنوں کو لے آنا اپنے گھروں میں. جی فرمائیے. یہاں سے کوئی نام آیا؟ کیا نام؟ فرقان بھائی. یہاں سے کس کا نام آیا؟ جی عمران بیگ صاحب. آپ کا؟ شاکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول. آصف. اور دونوں دوست ہیں. حدیث بات ہے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. آج دوستی کا امتحان ہوگا. دوستی گاڑی ہے کہ پھیکی, آج امتحان ہوگا. ماشاءاللہ. کیا نام؟ تینوں دوست ہیں, 3 مورتی, 1 1 2 3. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. آج دوستی کا امتحان ہے. دوست ہیں دونوں, عجیب جوڑی بن گئی. اللہ جوڑی سلامت رکھے, اللہ جوڑی سلامت رکھے. جی الیاس بھائی ماشاءاللہ. آپ کا کوئی دوست نہیں ہے جی؟ کہاں ہے جی؟ سہیلی پہ تو ہاتھ اٹھا دیا, دوست پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا. کیا بات ہے جی؟ سہیلی کا ہاتھ اٹھا, کون اٹھائے تھے؟ پیچھے والے اٹھائے تھے. یہ اٹھائے تھے؟ نہیں اٹھائے تو ٹھیک ہے, تو وہ اٹھائے, آپ نے اٹھایا تو آپ تو مردوں میں تو لکھاؤ کم سے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے سہیلی بھانسنے والے ہی تھے. ہاں معلوم, ہاں معلوم. ہاں ہے تو چلو لکھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا پیچھے والوں کو تو نام ہی نہیں آ رہا ہے. وہ پیچھے والے ایک دم ایک بھی نام نہیں آیا. ارے کچھ پیچھے والے کون انسان ہے کہ جنات بیٹھے ہیں بھائی؟ ذرا دیکھو, ہلا کے دیکھو. جی نور بھائی دوست, جوڑی سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. جوڑی واہ واہ. ارے جوڑی ماشاءاللہ. ملاقات کی جوڑی اور جماعت کی جوڑی فکس ہو رہی ہے, فٹ ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ساری جوڑی آج معلوم پڑے گی جوڑیاں کتنی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بہت اچھی بات. خود بھی جائیں گے, دوست کو بھی لے جائیں گے, خود بھی جنت میں جائیں گے, اور اپنے ساتھیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. جی فرمائیے. اور جلدی سے کھڑے ہو, دیر مت کرو. پیچھے والے ایک بھی نہیں نام لکھا رہے ہیں. ارے ادھر کے نام نہیں آئے, کیا بات ہے؟ ادھر تو کوئی کھانا وانا نہیں چل رہا ہے, تو بھوکے بیٹھے, کیوں نام لکھا رہے ہیں؟ کہاں؟ سہیل بھائی, لکمان بھائی, دوست دونوں. جی سلیم پٹیل صاحب. پٹیل صاحب دوستی نہیں کیا آپ کی؟ کہاں ہے؟
دکھائیں. فرمائیے ماشاءاللہ فرمائیے. جی نجیب بھائی کہاں؟ اللہ نجیب بھائی کی مغفرت فرمائے. آپ کی نہیں، جو دنیا کے امیر صاحب کی دعا کر رہا ہوں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. جو کچھ ہے ان کے نامہ اعمال میں جاری. بڑی قربانی دیا ہمارے نجیب بھائی مرحوم نے بھیڑ کے لیے. بھیڑ کی تاریخ نجیب بھائی کے ساتھ جوڑی جائے گی. کہو انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں ان کے لیے. قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں ان کے لیے. 3 مرتبہ کم سے کم بیٹھے بیٹھے سورہ اخلاص سے پڑھ کے بخش دو. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے قرآن کا ثواب بیٹھے بیٹھے دے دو. ہی خاموشی کے ساتھ نجیب بھائی کے قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے. دو گے انشاءاللہ. حق ہے مامورین پر، امیر کا حق ہے، ذمہ دار کا اپنے ساتھیوں پر حق ہے. اس سال ثواب پہنچاتے رہے. فرماؤ چلو اور فرماؤ اور فرمائیں. جی یہ دونوں دوست آ رہے ہیں. دونوں سے آ رہے ہیں. جیسے وہ کشتی پہلوان جو کشتی میں ہوتے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام لکھاؤ نام لکھاؤ. جی دوست کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہ کچا دوست ہے. دوست کے مذہب پر ہے. آج دوستی کا امتحان ہوگا. جی دونوں دوست ہیں. ارشاد بھائی عمران بھائی کہاں کے ہیں؟ مومن آباد کے. ماشاء. ارے یہاں کے بھی نام آئے. سائی بابا کے علاقے کا نام نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ کہاں ہے سائی بابا کے علاقے لوگ؟ جی کیا بتاؤں، اللہ مجھے معاف فرمائے. چلیے بھائی. جی شیخ عرفات اکیلے؟ عرفات یاسر اور عرفات دونوں ایک ساتھ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ارے آمین تو کہو اللہ کے بندے. تھک گئے. یہ دو کون ہیں؟ کدھر یہ دو؟ یہ دوستی ہے کہ باپ بیٹے ہیں؟ دوست ہیں. دوست بھی ہو سکتے ہیں، ہمزل بھی ہو سکتے ہیں، ساڑو بھی ہو سکتے ہیں. آج دیکھا جائے گا ساڑو کا رشتہ کتنا مضبوط ہے. ساڑو کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ. ہاں آج دیکھا جائے گا. کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ. سسر داماد بھی کھڑے ہو جائیں گے، بھائی بھی کھڑے ہو جائیں گے. جی بہن بہنوں بھی کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ. کرو نیت کرو انشاءاللہ. کھڑے تو ہو جاؤ ماشاءاللہ. پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. ساڑو ہیں کیا آپس میں؟ بولو نام تو بولو. نام پہنچاؤ. نام ارے نام تو پہنچاؤ. بیچ والے اللہ کے بندے کچھ تو ثواب حاصل کرو. مکبر تو بن جاؤ. عباس کیا نام بتاؤ؟ ارے آپ بیچ والے بولو نا. عباس، ارباز اور شکیل بھائی قریشی. ہمارے بھائی کا نام ادھر کھڑے ہوئے نام لکھا ہے. 4 نام ہے نا. آپ چاروں آگے آ جاؤ. بس نام مت آگے آ جاؤ. چاروں وہیں سے چل. ذرا کو جگہ دے دو بھائی. پیچھے والوں کو جگہ دے دو. آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ ذرا جگہ دے دو. جو پیچھے والے نام لکھا ہے آگے. نام نہیں پہنچ رہا خود ہی آگے آ جاؤ. پیچھے والے آگے بڑھ گئے. بعض پیچھے والے آگے نکل گئے. آ جاؤ آگے ماشاءاللہ. چلو اور سناؤ. جی سوچا ہوگا کھانا وانا کھا کے آئے کفارت ادا کرنے کم سے کم. جی اور فرما اور ماشاءاللہ. جلدی سے لکھاؤ بھائی. آپ کی باری ہے. آپ لکھاؤ. ارے آگے آئیے عباس صاحب. آگے آئیے اور آگے آئیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھو حافظ عبدالجبار صاحب. اسلم بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے آ جاؤ. جگہ خالی. ادھر آ جاؤ. آؤ. کس کا ارادہ ہے کسی کا ارادہ؟ اچھی بات. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اور بہت مدد فرمائے اور بہت آسان فرمائے. رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرمائے. ہمارے سامنے 2027 کا اجتماع ہے. ابھی 18 کا اورنگ آباد کا اجتماع دنیا نے بھولا نہیں ہے. ایک بڑے مفتی صاحب، ہاپوڑ کے مفتی صاحب ضمنی مشورے میں بلند شہر کے اجتماع کے ضمنی مشورے میں حافظ صاحب کے ساتھ جانا ہوا. حافظ صاحب سنو کیا کہہ رہے ہیں. فرما رہے تھے ضمنی مشورے میں حضرت آدم علیہ السلام. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب کا حوالہ دے کر رہا ہوں. بھائی غلو کر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اورنگ آباد جیسا اجتماع نہیں ہوا تھا. ارے کچھ یقین آ رہا نہیں آ رہا ہے. حضرت امریکہ پہنچے تو کہنے لگے یہ امریکہ کا اورنگ آباد ہے. حضرت انگلینڈ گئے، انگلینڈ کا اورنگ آباد ہے. حضرت جدہ میں گئے، وہاں پہنچ کے اورنگ آباد کو بھول گیا، یہ جدہ کا اورنگ آباد. ابھی 2018 کا
اورنگ آباد کا اجتماع لوگوں کو یاد ہے, اللہ نے 27 کا اجتماع دے دیا. حضرت کے بچوں نے کہا آپ کے اجتماع کا سارا عالم انتظار کر رہا ہے. انڈونیشیا کے ذمہ داروں نے کہا ہم بتاؤ تاریخ کیا, ہم ٹکٹ بک کر لیں انڈونیشیا سے, پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. تو اللہ نے ہمیں نوازا ہے. بات وہی ہے میں نے شروع میں عرض کیا تھا, عمومی ہدایت کا ظہور کسی نہ کسی عمومی اجتماع سے ہوگا, اور ہندوستان کے بچے کو اللہ ہدایت ملے گی. جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے احد تک روتے رہے, احد میں شریک ہو گئے. بدر کے بعد جو اسلام میں داخل ہوئے انہیں سب سے پہلا اجتماع مسلمانوں کا بدر کا تھا, اس میں شریک نہیں ہو سکے, ہمیشہ روتے رہے. بڑا اعلان ہوا اہل بدر, کان کھول کے سن لو, جو بدر میں شریک ہو گیا اللہ نے اگلی پچھلی گناہ کو معاف کر دیا. آگے بعد مسلمان ہوئے, مسلمان انتظار میں تھے کوئی بدر والا موقع ملے, حدیبیہ کا موقع ملا. جو حدیبیہ میں شریک نہیں ہو سکے, حدیبیہ میں بھی واپسی پر اعلان ہو رہا ہے. نبی جی اعلان کر دیجئے اے اہل حدیبیہ, اللہ نے آسمان میں اعلان کر دیا جو حدیبیہ میں شریک ہو گیا اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا. فتح مکہ کے بعد آئے روتے تھے. امیر صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, اورنگ آباد کے امیر صاحب کی مغفرت فرمائے. کہنے لگے بعض لوگ اورنگ آباد اجتماع میں کسی مغالطے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا جو بھی جو ہو شریک نہیں ہو سکے, آج تک رو رہے ہیں. احد تک روتے رہے, حدیبیہ تک روتے رہے, فتح مکہ کے بعد تک روتے رہے. کیا بعید ہے جو اعلان مکہ میں جو اعلان بدر میں ہوا, کیا بعید اللہ کی ذات سے جو اعلان حدیبیہ میں ہوا اعلان ہو جائے. 2027 کی اجتماع میں جو شریک ہو گیا اس سے اللہ کے راستے میں نکل گیا, اس کی محنت پہ شریک. اللہ نے آسمان میں مغفرت کا اعلان کر دیا. کیا بعید ہے اس اجتماع سے حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے. کیا بعید اللہ کی ذات کے لیے اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم جلد سے جلد, ہم نہیں کرے کل جاؤ, ہم نہیں کرے پرسوں جاؤ, یا تو آپ شعبان میں جاؤ. بہت اچھا مہینہ ہے رمضان. شعبان شہری, رمضان شہر اللہ تو ہی ہے. رمضان, شوال, ذی-قعدہ, ذی الحجہ. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے جو ان 4 مہینوں میں 3 سال تک 4 مہینہ لگا لے گا. کون کون مہینہ؟ رمضان, بولو بھائی, رمضان, شوال, ذی-قعدہ اور ذی الحجہ. یہ 4 مہینوں میں جو 3 سال تک 4 مہینہ لگا لے گا, جو 4 مہینے کی ہیٹ ٹرک مارے گا, اللہ اپنے خزانے سے اس کو تقوی کی مایا دے دے, اس کو متقی بنا دیں گے. تو ہمارے پاس موقع ہے. حافظ صاحب کی یہی ارمان ہے, تمنا, اللہ پورا کریں گے. 4 مہینہ آپ شروع میں لگا لیں. 1 سال کا موقع ہے, 2 مرتبہ 1 سال. ہم اجتماع کے ایام سے گزر رہے ہیں, اجتماع شروع ہو چکا ہے, اجتماع کی رحمتیں برکتیں اتر رہی ہیں, اجتماع کے سارے انوارات نظر آ رہے ہیں, اجتماع کے ایام سے گزر رہے ہیں. 4 مہینہ ہمارا اگر رم جائے, رمضان, شوال, ذی-قعدہ, ذی الحجہ, 4 مہینہ لگا لیں, اور دوسرا 4 مہینہ حضرت کے دعا اور مسافر سے لگائیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون ذرا کھڑے تو ہو جائیں, 2 مرتبہ 4 مہینہ لگا, ذرا کھڑے تو ہو جاؤ ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے بتلاؤ کہ ہم کوئی کسی کو نہ کھڑا کرے, میرے کہنے پہ نہ کھڑے ہوں, اپنے دل کے کہنے پہ کھڑے ہوں. دل کیا کہہ رہا ہے. کب لگائیں گے انشاءاللہ؟ پہلا کب لگائیں گے؟ ارے شادی کے بعد کیا بولیں گے؟ کیا بولے میں تو سننے بھائی, شادی کے بعد. شادی کب کرو گے جی؟ کب لگائیں گے؟ 27. یہ ہم سے بھی ہوشیار نکلے. ابھی 25 چل رہا ہے, 26 شروع ہوا, 27 میں لگائیں گے. بتاؤ پوری دکان خالی ہو جائے گی, اتنا ادھار نہیں بیچتے ہم. کچھ تو کیش ہو تاکہ بیلنس چلتا رہے رولنگ کا. کب لگائیں گے آپ لوگ جی؟ ماشاءاللہ, یہ ہے پکے ہمارے حاجی صاحب. کہاں کے آپ؟ ماشاءاللہ. یہ رمضان میں آپ لوگ, رمضان آپ لوگ, رمضان جی, رمضان. اور ماشاءاللہ کیا بول رہے ہیں سر؟ اللہ. ارے پیچھے والے نہیں لگائے, اور پیچھے بیٹھے ہوئے نہیں جائیں گے آپ لوگ. آپ لوگ بیٹھ جاتے, ان سے پوچھتا, آپ لوگ بیٹھ جاؤ. پیچھے والے کیا فرما رہے ہیں, آپ لوگ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے تو کھڑے ہو کے بتلاؤ کہ ہم جائیں گے. پیچھے والے کھڑے ہو کے بتلاؤ کہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. ارے کھڑے ہو جاؤ, ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے. اتنا بڑا مجمع جمع کیا اللہ نے, کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ پیچھے والے کھڑے ہو جاؤ. ارے کم سے کم ارادہ تو کر لو, انشاءاللہ تو کہہ دو, انشاءاللہ میں تو شامل تو ہو جاؤ, ارادے میں تو شامل تو ہو جاؤ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج کے انشاءاللہ کی لاج کو رکھ کر قبول فرما لے. کہو تو تیار ہیں پیچھے والے؟ کرسی چھوڑنے کو تیار ہیں, کرسی ملے گی انشاءاللہ. یہ لوگ نہیں جائیں گے پیچھے والے؟ کیا آپ لوگ نہیں جائیں گے اللہ کے راستے میں؟ نہیں جائیں گے. کون کون نہیں جائے گا ذرا کھڑے ہو جاؤ. کون کون نہیں جائے گا ذرا کھڑے ہو جاؤ.
کون کون اللہ کے راستے میں جائے ہاتھ اٹھا, کون کون نہیں جائے گا؟ نہ ہاں میں نہ نہ میں, ہاں نہ میں کروں گا. ہانا والی چیز نہیں صحیح ہے, بیچ والی قوم اچھی نہیں ہوتی. ایک طرف تو ہو جاؤ کم سے کم. سب اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, اللہ ہر ایک کی مدد فرمائے, اللہ سب کا نکلنا آسان. کہو آمین انشاءاللہ. ارے یہ آمین میں کوئی دم نہیں, ایسی آمین تو ہو کہ بھیڑ جا رہے ہیں تو بھیڑ والے کہیں کہ آج آمین کی آواز آئی. بغداد میں ایک صاحب کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا, تو شاگردوں نے رحمک اللہ کا, پورا بغداد گونج گیا. ایک یا رحمک اللہ سے پورا بغداد گونج گیا. ایسی آمین کہو کہ بھیڑ جب جا کر پہنچے تو عبد الجبار بھائی نظم والے کہیں کہ آج آمین کی آواز آئی, تو ہم کہیں کہ آمین کی آواز سائی بابا کی نگری سے آئی تھی. کہو آمین انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول, اللہ آسان فرمائے. دیکھ لو کچھ اعلان وغیرہ ہے کر لیں, پھر دعا کر لیتے ہیں. میں دیکھو دعا تک اسی طرح بیٹھے تھے, جو مجمع ادھر ادھر ٹہل رہے پھر وہ دعا کے لیے آ جائے. انشاءاللہ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں جو جانے کے لیے تیار ہو کے یہاں آنے والے ہیں, یہ سارے لوگوں کا قیام جو تو نورانی مسجد میں ہوگا. دعا کے بعد, کھانا کھانے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد جو تو یہ اللہ کے راستے میں جانے والے نورانی مسجد کے اندر قیام کریں. اور فجر کے بعد ان سے بات بھی ہوں گی, ترتیب بھی بنے گی اور ان کا تفقد بھی پورا ہو. اور جیسے یہ جو مجمع والا ہے, دعا کے بعد نماز پڑھ کے اطمینان سے, کیونکہ ہمارا شہر زیادہ دور نہیں ہے, 25-30 کلومیٹر کے اندر پورا تعلقہ ہے. آدھے ایک گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے, لیکن گڑبڑی نہ کریں. دعا کے بعد اطمینان سے پیدل مجمع نکل جائے, اس کے بعد 2 ویلر 4 ویلر, کیونکہ یہ راستہ اپنے کو سب کو معلوم ہے, یہ سامنے کا روڈ چھوٹا ہے, ٹریفک والا ہے, اس لیے بالکل گڑبڑی نہ کرے. اطمینان سے آدھا ایک گھنٹہ ٹائم لگیں گا اور آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ جائیں گے. تو سارے ساتھی اس کی فکر کریں. بھائی جو چلتے رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں, جو کھڑے ہو بیٹھ جائیں, اور ہو سکے تو التحیات کو جیسے بیٹھتے ہیں 2 زانوں بیٹھ جائیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے, دعا عاجزی کا نام ہے. اللہ سے مانگیں سکین کے ساتھ, اللہ ہماری دعا قبول فرمائیں گے. دعوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. دعوت کے ساتھ دعا کا ایسا جوڑ ہے جیسے کھیت کے ساتھ پانی کے جوڑ ہے. قوت دعا قوت دعوت پر موقوف ہے. فیضا فرقتا فنصب ویلا ربی کا فرغب. فرقتا سے مراد دعوت, فنصب سے مراد عبادت, فرغب سے مراد دعا. دعوت, عبادت اور دعا کرو گے انشاءاللہ. دو شریف پڑھ لیں. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه الحي القيوم يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم فضل كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.